السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے مسافر تم پلٹ جاؤ۔ ناول کی رائٹر ہے نگہت سیما۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ آج بڑے دنوں بعد امن ہاؤس آئی تھی اور ہمیشہ کی طرح گیٹ کے پاس رک کر اس نے امن ہاؤس کے گیٹ کے ساتھ والی دیوار پر پینٹ کی ہوئی فاختہ کو دیکھا تھا اور کچھ دیر کھڑے ہو کر یوں ہی دیکھتی رہی تھی۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ فاختہ اسی طرح پر پھیلائی موجود تھی، اگرچہ کہیں کہیں سے اس کا پینٹ اب اڑ گیا تھا اور یہ فاختہ شارب نے بنائی تھی اور اس نے ہی امین ہاؤس کے امین کے نیچے سے 2 نقطوں پر برش پھیر دیا تھا۔ یہ امن ہاؤس ہے۔ محبت کا گہوارہ، یہاں آج تک کبھی جھگڑا نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور جو کبھی تمہاری بیوی آ گئی لڑاکو جھگڑالو، وہ اسے چھیڑتی۔ جی نہیں، میری بیوی لڑاکو جھگڑالو نہیں ہوگی۔ اسے اس گھر میں قدم رکھنے سے پہلے باہر امن کی فاختہ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانی ہوگی کہ وہ اس گھر کا سکون تباہ نہیں کرے گی، اور اگر ایسا ہوا تو اسے جلا وطن کر دیا جائے گا، اور ہمیں کسی کو باہر سے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ مونا شرارت سے اسے دیکھتی۔ اس معاملے میں کیا ہم خود کفیل نہیں ہو سکتے؟ کیوں سونو؟ اور وہ کندھے اچکا کر رہ جاتی۔ شارب کی آنکھوں میں کندہ سا لپکتا اور ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ دوڑ اٹھتی۔ اور کیا خبر ان خود کفیل لوگوں کو لمبی اڑانوں کا شوق ہو اور وہ اس خوبصورت باغ سے اڑ جائیں، پھر کیا کرو گی مونا؟ شارب کے بچے منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالتے ہیں۔ مونا کو فوراً ہی غصہ آ جاتا تھا، اور شارب کی بات کتنی صحیح ہو گئی تھی، حالانکہ اسے لمبی اڑانوں کا شوق تو ہرگز نہیں تھا، پھر بھی۔ اور یہ گھر واقعی امن ہاؤس تھا۔ شارب نے اسے کتنا صحیح نام دیا تھا۔ پارٹیشن سے پہلے کے بنے ہوئے اس وسیع و عریض گھر کے مالک امین الملک تھے اور ان کی صرف 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹی تو بیاہ کر کراچی چلی گئی تھی اور دونوں بیٹے اس گھر میں رہتے تھے۔ بڑے بیٹے کے 2 بچے تھے، شارب اور مونا۔ چھوٹے بیٹے کی ایک ہی بیٹی تھی، سنبل، اور سب آپس میں بہت پیار و محبت سے رہتے تھے۔ جتنا پیار بڑی امی اور چھوٹی امی میں تھا، اتنا ہی تینوں بچوں میں تھا۔ جب تک امین الملک زندہ رہے ان کی خواہش تھی کہ بیٹے اکٹھے ہی رہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد بھی دونوں بھائیوں نے الگ ہونے کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ ایک بار امین الملک صاحب کی زندگی میں ہی ان کی بیوی کو خیال آیا کہ لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے اپنے الگ گھر کا، الگ کھانے پکانے کا، سو انہوں نے دونوں بہوؤں سے کہا کہ وہ چاہیں تو الگ الگ کھا پکا لیں۔ مگر 2 دن بعد ہی شارب اور مونا چھوٹی امی کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور سنبل اور اس کے ابا بڑی اماں کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ بھابھی، ہمیں تو آپ ہی کے ہاتھوں کا پکا کھانا مزہ دیتا ہے، اور یوں 2 دن بعد ہی پھر اکٹھا پکنے لگا تھا، اور کتنے خوبصورت تھے وہ دن۔ سنبل نے ایک گہری سانس لی اور گیٹ کو ہولے سے دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ ہوا میں کچے امرودوں کی باس تھی اور تیز ہوا شاں شاں کر کے درختوں میں سے گزر رہی تھی۔ امین ہاؤس کے لان میں بے شمار درخت تھے اور دادا ابا کا شوق تھا، کیلے، امرود، جامن، آم، حتیٰ کہ لیچی کے درخت بھی تھے اور بے شمار پھولوں کے پودے۔ انہیں عشق تھا پھولوں اور پودوں سے۔ وہ پورچ کی سیڑھیاں چڑھ کر اندر آئی۔ اندر خاموشی تھی۔ بڑے ابا اور ابا تو شاید اس وقت اپنے اپنے آفس میں ہوں گے اور امی اور بڑی امی کہیں کسی کمرے میں اکٹھی بیٹھی ہوں گی۔ اس نے ٹی وی لاؤنج میں رک کر سوچا، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرے 2-3 اور بہن بھائی ہوتے تو گھر میں رونق لگی رہتی۔ مونا کی اور اس کی شادی اور شارب کے جانے کے بعد امن ہاؤس کتنا ویران ہو گیا تھا۔ بس جب مونا آ جاتی سسرال سے یا کبھی چھٹیوں میں پھپھو تو رونق لگ جاتی تھی، ورنہ تو بیچاری امی اور بڑی امی اکیلی بور ہوتی رہتی، اور وہ بھی تو مہینوں بعد آ پاتی تھی۔ فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ پارٹیاں، ڈنر، میٹنگز، آئے دن کچھ نہ کچھ مصروفیت رہتی، اور ہاشم الوی کہاں پسند کرتا تھا اس کا زیادہ میکے آنا جانا، اور آج بھی وہ بڑی مشکل سے نکل پائی تھی۔ ہاشم تو قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے اسلام آباد چلا گیا تھا اور وہ تھوڑی دیر کے لیے چلی آئی تھی۔ حالانکہ ہاشم نے کہا تھا کہ وہ گھر پر ہی رہیں، کہ شاید آج گاؤں سے کوئی مہمان آ جائیں، لیکن وہ ملازموں کو ہدایت دے کر نکل ہی آئی تھی کہ چند دن پہلے جب امی سے فون پر بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ بڑے ابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی اور وہ اسے یاد کر رہے ہیں۔ تب سے ہی وہ بے چین تھی بڑے ابا سے ملنے کے لیے، اور بڑے ابا کتنا پیار کرتے تھے، اسے ہمیشہ اس کی سائیڈ لیتے۔ بابا، یہ زیادتی ہے، آپ سونو کی غلط سائیڈ لیتے ہیں، چاہے غلطی اس کی ہو۔ شارب کبھی کبھی ان سے الجھ پڑتا۔ ہاں تو ہم لیں گے سائیڈ، چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو، کہ یہ تو ہماری بہت پیاری بیٹی ہے اور اسے تو ہم نے بڑی دعاؤں اور منتوں کے بعد پایا ہے۔ امی اسے بتایا کرتی تھی کہ چونکہ ان کی اولاد نہیں بچتی تھی، اس کی پیدائش سے پہلے 3 بھائی 2-2 اور 3-3 ماہ کے ہو کر مر گئے تھے، تو جب وہ پیدا ہوئی تھی تو بڑے ابا نے مسلسل 1 ماہ کے نفلی روزے رکھے تھے اور ننگے پاؤں در رسول پر حاضری دی تھی اور خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کر اس کی زندگی کی دعا مانگی تھی۔ پھر وہ بڑے ابا کو کیوں کر عزیز نہ ہوتی؟ اور جب اس نے ہاشم سے کہا تھا کہ وہ بڑے ابا کو دیکھنے جانا چاہتی ہے تو ہاشم نے اسے روک لیا تھا۔ نہیں یار، آج کیسے جا سکتی ہو؟ آج تو صوبائی وزراء سب اکٹھے ہو رہے ہیں، شاید میں انہیں ڈنر دوں۔
اور اسی شاید میں ہفتہ گزر گیا تھا اور اس نے پھر امی کو بھی فون نہیں کیا تھا، اس خدشے سے کہ کہیں امی سے بات کرتے ہوئے وہ ضبط نہ کھو بیٹھے۔ ایسے ہی دل بھرا ہوا تھا اس کا، اور یہ ہاشم کا دل جانے کیسے ایسے پتھر ہو گیا تھا کہ وہ ان احساسات کی نزاکت کو سمجھتا ہی نہ تھا کہ میکے اور میکے سے وابستہ افراد کتنے پیارے ہوتے ہیں اور کیسے دل انہیں دیکھنے اور ملنے کو ہمکتا ہے۔ اور پھر یہ تو بڑے ابا تھے جنہوں نے اسے گودو کھلایا تھا، اور بچپن میں وہ اکثر ضد کر کے ان کے پاس ہی سو جایا کرتی تھی۔ حالانکہ ہاشم الوی کو محبت کرنے کا دعویٰ تھا، اور محبت کرنے والوں کے دل تو گداز ہوتے ہیں، نرم اور حساس، لیکن پتہ نہیں ہاشم کا دل کیسا تھا، سخت اور بے حس۔ پتہ نہیں اس کا دل ہمیشہ سے ایسا ہی تھا یا اب ہو گیا تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں کھڑی سائڈ والی دیوار پر لگے 12 سنگے کے سینگوں کو دیکھنے لگی، اور بچپن سے ہی سے ان سینگوں سے دلچسپی تھی۔ یہ ہرن بابا نے شکار کیا تھا، شارب اسے بتایا کرتا۔ بابا نے تو بڑے بڑے شیروں اور چیتوں کو بھی مارا ہے۔ اچھا، وہ مرعوب ہو جاتی اور بڑے ابا سے ضرور پوچھتی، بڑے ابا یہ ہرن آپ نے شکار کیا تھا؟ نہ بیٹا، ایک دوست نے تحفہ دیا تھا۔ اور ان سینگوں کو ہاتھ لگا کر اسے عجیب سنسنی سی محسوس ہوتی، کبھی یہ کسی زندہ ہرن کے سر کا تاج ہوں گے۔ اور اب تم آج بھی ان سینگوں کو اتنی دلچسپی سے دیکھتی ہو سونو؟ وہ یک لخت بلٹی تھی۔ شارب اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑا تھا۔ شارب، تم کب آئے؟ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھی تھی۔ کل رات۔ شارب کی نظریں اس کے چہرے پر تھی، اس کی آنکھوں میں جگنو سے چمک رہے تھے۔ کہاں چلے گئے تم اچانک بغیر بتائے؟ اور سب لوگ کتنے پریشان ہوئے، جانتے ہو نا؟ بڑے ابا کو میں نے خود روتے دیکھا ہے۔ شارب نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی اور آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ تم کیسی ہو، ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے سر ہلا دیا، لیکن آنکھوں میں چمکتے جگنو پلکوں پر آ کر اٹک گئے تو اس نے نظریں جھکا لی۔ اور تم کیسے ہو شارب؟ اتنے برسوں کیسے رہ لیے سب سے دور؟ بیٹھو نا، میں کتنی دیر سے دیکھ رہا تھا تم کھڑی ہو۔ وہ خاموشی سے واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ شارب بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اکیلی آئی ہو؟ ہاشم کدھر ہے؟ ہاشم تو اسلام آباد گئے ہیں، میں بڑے ابا کی مزاج پرسی کے لیے آئی تھی۔ ڈرائیور ڈراپ کر گیا ہے، پھر اسے اسٹیشن جانا تھا کچھ مہمانوں کو لینے۔ اور کیسے ہیں بڑے ابا؟ وہ بہت بہتر ہیں، اس وقت تو سو رہے ہیں، دراصل رات سبھی دیر تک جاگتے رہے ہیں۔ تھینک گاڈ، اس نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے بہت پریشانی تھی شارب، اب کہیں نہ جانا انہیں چھوڑ کر۔ ریلیکس ہوتے ہوئے اس نے دھیان سے شارب کی طرف دیکھا۔ ان 12 برسوں میں وہ زیادہ نہیں بدلا تھا، بس کچھ رنگت سنولا گئی تھی اور چہرے سے دبلا بھی لگ رہا تھا۔ 12 سال کچھ بہت زیادہ عرصہ تو نہیں ہوتا، لیکن اسے لگتا تھا جیسے وہ صدیوں بعد اسے دیکھ رہی ہو۔ 12 سال 12 صدیاں بن کر ہی تو گزرے تھے اس پر۔ تم نے بتایا نہیں شارب، کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں چلا گیا تھا سونو، کیا بتاؤں؟ نگر نگر گھومتا پھرا میں۔ مغرب کی بے قرار شہر مجھ کو حیرت سے دیکھتے تھے، میں ان دیاروں کی اجنبی وسطوں میں تھا۔ نگر نگر گھومتا پھرا میں، جو سر اٹھاتی تھی وحشت دل تو سب فیصلوں کو توڑتا، شکستہ خوابوں کو جوڑتا، اجنبی فضاؤں میں کھو گیا تھا۔ اس کا شعری ذوق آج بھی اتنا ہی نکھرا ہوا تھا اور لہجہ بھی اتنا ہی دلکش اور خوبصورت تھا۔ تمہیں آج بھی شعروں سے اتنی ہی دلچسپی ہے شارب؟ سنبل نے پوچھا تو وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ ہاں سونو، مجھے آج بھی ہر اس شعر سے دلچسپی اور محبت ہے جس سے آج سے 12 سال پہلے تھی۔ ہم تو اس دل گرفتہ است تو خوب گرفتہ است کے قائل ہیں سنبل بی بی۔ اور ان دنوں اسے شعروں سے کتنی دلچسپی ہوا کرتی تھی، اور ہر بات کے جواب میں وہ کھٹ سے ایک شعر پڑھ دیتا تھا۔ اور جب پھپھو کے بچے آئے ہوئے تھے تو پھپھو کی سب سے بڑی بیٹی الوینا اس کے ان بے تحاشا شعروں سے کتنا چڑھتی تھی۔ دراصل سائنس پڑھ پڑھ کے اس کا دماغ خشک ہو گیا تھا، لطیف چیزوں سے اس کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ شارب اس کے چڑھنے کی بالکل پرواہ نہیں کرتا تھا اور شعر پر شعر سنائے جاتا، اور خود اسے بھی کتنی دلچسپی تھی شاعری سے۔ ہر نئی کتاب جا کر وہ ضرور خریدتی تھی، اور پھر جب تک اس کے اچھے اچھے شعر شارب کو سنا نہ لیتی اسے چین نہیں آتا تھا۔ اور شارب بھی تو ایسا ہی کرتا تھا، جب شاعری کی کوئی نئی کتاب خریدتا تھا تو جب تک اس میں سے اچھے اچھے شعر اسے سنا نہ لیتا اسے چین نہ آتا تھا، اور کاش کوئی اچھے اور خوبصورت دنوں کو وہیں منجمد کر دیتا، وقت کو روک لیتا۔ اور اب تم جب شاعری کی کتابیں خریدتے ہو تو کسے شعر سناتے ہو؟ اس کا جی چاہا وہ شارب سے پوچھے، لیکن کیا وہ اس سے یہ پوچھنے کا حق رکھتی تھی؟ اس کے دل کے اندر ایک آنسو گرا اور پھر ٹپ ٹپ برسات ہونے لگی، اور وہ یوں ہی صوفے کی سائڈ پر کونی رکھے کھوسی گئی۔ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو کہ دیکھی ہیں میں نے ہمالیہ کی چوٹیوں پر شعاعیں، انہی سے وہ خورشید چھوئے گا آخر، بخارا و سمرقند بھی سالہ سال سے، جس کی حسرت کے درویزہ کریں۔ ہاشم کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی، خوبصورت، بھاری، سحر طاری کرتی ہوئی آواز۔ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ ہاشم نے پورے ہال پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور مسکرایا۔ بے شمار ہاتھ بلند ہو گئے تھے اور ہال میں موجود افراد جیسے یکدم اس کی آواز کے سحر سے نکل آئے تھے، اور پھر ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سنبل کے ہاتھ تالیاں بجاتے بجاتے سرخ ہو گئے، وہ بے خودی میں تالی بجائی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ہال میں صرف اس کی تالی کی آواز رہ گئی تو مونا نے ہولے سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اب بس بھی کرو سونو،
یار یہ ہاشم کتنا خوبصورت بولتا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس طرح بولوں، اسٹیج پر کھڑی ہو کر دھواں دھار تقریر کروں اور اس ملک اور قوم کی قسمت بدل دوں۔ قوم کی قسمت اور تقدیر اگر صرف تقریروں سے بدلنی ہوتی میری جان، تو کب کی بدل چکی ہوتی۔ ہم نے سوائے جذباتی تقریریں کرنے کے ان سارے سالوں میں اور کیا ہی کیا ہے؟ مونا نے آہستہ سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو اٹھو، شارب انتظار کر رہا ہوگا۔ مونا، یہ ہاشم، کیا میں کبھی مل سکتی ہوں اس سے؟ مونا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ظاہر ہے، اب تم یونیورسٹی میں آئی ہو تو کبھی نہ کبھی ملاقات تو ہوگی۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ہے اور یوں بھی یونین کی صدارت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، وہ خود ہی سب سے ملاقات کرے گا۔ ریلی مونا؟ ہاں سونو بی بی، اور بالفرض وہ نہ آیا تو میں تمہیں ملوا دوں گی، مگر اس نے رک کر سنبل کی طرف دیکھا۔ ایسے کوئی سرخاب کے پر بھی نہیں لگے ہوئے اس میں کہ تم اس سے ملنے کو اتنی بےتاب ہو رہی ہو۔ مجھے اس کی آدرش، اس کے عزائم اور خیالات اچھے لگے ہیں مونا۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جو ملکوں کی تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ ہم اس کی یہ تقریریں سال بھر سے سن رہے ہیں، ابھی تک تو وہ کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکا، حالانکہ دور پی میں دوبارہ جیل یاترا بھی کر چکا ہے۔ مگر سنبل نے مونا کے لہجے کی تلخی پر غور نہیں کیا، وہ تو بس خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ابھی اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ اسے ہاشم کی تقریر سننے کا موقع مل گیا۔ ہاشم کالج کے زمانے سے ہی مقبول اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، اور کالج اب یونیورسٹی میں بھی اس کی تقاریر نے اسٹوڈنٹ کو ایک مرکز تلے اکٹھا کر دیا تھا۔ شارب گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ شارب؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ شارب، آج میں نے ہاشم الوی کی تقریر سنی ہے، سچی شاری، وہ اس طرح بولتا ہے کہ سحر طاری ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو ہاشم کی تقریر تھی، میں سمجھ رہا تھا کہ یونیورسٹی کا کوئی فنکشن ہے، آئندہ اسے فضول اجتماعات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈپارٹمنٹ کے سبھی لڑکے لڑکیاں تھے، مونا نے وضاحت کی۔ اس نے بطور خاص سب سے درخواست کی تھی آنے کی، اور پتہ ہے تمہیں اس طرح کے جلسوں میں بعض اوقات لاٹھی چارج بھی ہو جاتا ہے، اور ہاشم الوی کی تو عادت ہے حکومت کے خلاف بولنے کی۔ پہلے پی کے خلاف بولتا تھا، اور اب جب کہ پی رخصت ہو چکی ہے تو اب موجودہ حکومت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے۔ شارب اچھا خاصا ناراض ہو رہا تھا۔ نہیں شاری، وہ حکومت کے خلاف تو نہیں بول رہا تھا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ان بیتے سالوں میں کچھ نہیں کیا، اس وطن کی قدر نہیں کی جو اتنی مشکلوں سے حاصل کیا تھا، جس کے لیے ہمارے اجداد نے اتنی قربانیاں دی تھیں۔ یہ وطن جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، لیکن کہاں ہے اسلام؟ بس، شارب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مجھے سیاست سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں، پہلے ہی بہت بور ہو چکا ہوں، اور میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں ایک سیاسی تقریر سننے کے لیے آنے کی ضرورت کیا تھی۔ دراصل سونو مستقبل میں سیاسی لیڈر بننے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مونا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ واؤ، اس نے حلق پھاڑ کر کہا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا واقعی سونو؟ ہاں، سنبل سنجیدہ تھی۔ سیاسی لیڈر تو خیر نہیں، لیکن میری یہ دلی خواہش ضرور ہے کہ میں اپنے وطن کے لیے کچھ کروں اور عوام کو بتاؤں کہ یہ ملک کیسے حاصل کیا گیا تھا، کس طرح، اور ہمیں اس کے استحکام کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اپنی ذاتی خواہشات تج کر اپنے پرسنل خزانے بھرنے کے بجائے وطن کے لیے کچھ کریں۔ اوئے، شارب نے دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے ہوئے اسٹیئرنگ پر سر رکھ دیا۔ ابھی تو تمہیں دیر ہو رہی تھی شاری۔ مونا نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پھر پیچھے مڑ کر مونا کو دیکھا۔ مونا، یہ آخر ہاشم الوی نے کیا کہہ دیا ہے جس نے ہمارے سونو کی کایا ہی پلٹ دی ہے؟ ابھی جب تم لوگ گھر سے تشریف لائی تھی تو تم دونوں ہی ٹھیک ٹھاک تھی، پھر چند گھنٹوں میں ہاشم نے سیر پھونک دیا سونو پر۔ یہ چند گھنٹوں کی تو بات نہ تھی، بہت پہلے سے، بچپن سے ہی اس کی خواہش تھی کہ وہ اس ملک کی خاطر کچھ کرے۔ یہ اہل وطن جو بے خبری کی نیند سوئے ہوئے ہیں، انہیں بتائے کہ یہ ملک اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید تقریریں کر کے وہ ذہنوں کو بدل دے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا جب اس ملک کا رہنے والا ہر فرد مخلص، دیانتدار، محب وطن اور سچا مسلمان ہوگا، اور یہ ملک ساری دنیا کے لیے مثال ہوگا۔ وہ ایک یوٹوپیا کے خواب دیکھتی تھی، اور ہاشم الوی میں اسے اپنے یوٹوپیا کے ہیرو کی جھلک دکھائی دی تھی، اور اس نے سوچا تھا یہی وہ شخص ہے جو اس ملک اور قوم کی تقدیر بدل دے گا۔ اس کی زبان سے نکلے سارے لفظ اس کے دل میں اتر آئے تھے، اور آنے والے ہر دن میں اس کا یقین اس بات پر پختہ ہوتا گیا کہ ہاں، یہی ہے وہ شخص جو اس خواب غفلت میں سوئی ہوئی قوم کو جگا دے گا۔ وہ جاگتے میں بھی خواب دیکھنے لگی تھی، ایک مثالی مالک کا، جہاں سب ایجوکیٹڈ تھے، جہاں کی گلیاں اور سڑکیں صاف ستھری تھیں، جہاں رشوت، چوری، ذخیرہ اندوزی، سفارش جیسی کوئی برائی نہ تھی، جہاں لوگوں کے گھروں کے دروازے لاک کرنے کی ضرورت نہ تھی، جہاں ہر ایک کو انصاف ملتا تھا۔ دراصل یہ نسیم حجازی اور رشید اختر ندوی کے تاریخی ناول پڑھنے کا اثر ہے۔ ایک روز شارب نے انکشاف کیا۔ بی بی، یہ وہ دور نہیں ہے، تم چاہو تو بھی پاکستان غرناطہ اور قرطبہ نہیں بن سکتا، نہ اس کے حکمران خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ آخر وہ بھی تو ہماری تمہاری طرح کے انسان تھے، جن کے گھوڑے ایک طرف تو افریقہ کے صحراؤں کو روند رہے تھے اور دوسری طرف علم و فن کی دنیا میں نام پیدا کر رہے تھے۔ وہ بحث پر اتر آئی تھی۔
اس لیے محترمہ سنبل صاحبہ کہ اس قوم کی رگوں میں حرام گھس گیا ہے اور اس کے حکمران اپنی تجوریاں بھرنے کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کے دل میں قوم و ملک کا درد نہیں ہے۔ ان کی تجوریاں بری رہیں، ان کے خزانوں میں کمی نہ آئے، قوم و ملک جائے بھاڑ میں۔ کوئی تو ہوگا، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد۔ اس کی آنکھوں کے آگے ہاشم علوی آ جاتا، دھواں دار تقریر کرتا ہوا۔ کیسا جادو تھا اس کی آواز میں، کیسا سحر طاری کر دیتا تھا۔ ہزاروں کے مجمع میں آواز تک سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ اس کا کوئی جلسہ مس نہیں کرتی تھی۔ اس نے یونین کے انتخاب کے سلسلے میں اس کی طرف سے بھرپور کنونسنگ کی تھی اور اسی دوران ہاشم علوی سے اس کی جان پہچان ہوئی تھی اور جیتنے کے بعد بطور خاص ہاشم اس کے ڈپارٹمنٹ میں اس کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ ہاشم اسٹوڈنٹ کا مقبول ترین لیڈر تھا، یونین کا صدر تھا، یونیورسٹی میگزین کا ایڈیٹر تھا اور شاعر بھی تھا۔ یہ اتنی بہت ساری خوبیاں اس میں اکٹھی ہو گئی تھیں، سو کئی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں۔ مونا نے اسے بتایا تھا کہ ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر کی بیٹی کا اور اس کا افیئر چلا تھا۔ ان دنوں یہ کالج میں پڑھتا تھا اور پھر سنا تھا کہ اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی اور ہاشم اس کے بعد ہی سیاست میں آیا تھا، اس لڑکی کی بے وفائی کے بعد۔ لیکن سنبل کو یقین نہیں آیا تھا۔ بھلا کوئی لڑکی اسے کیسے ٹھکرا سکتی ہے، رد کر سکتی ہے؟ وہ تو ایک آئیڈیل شخص ہے، ممکن ہے اس کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط نہ ہو، سنا ہے اس کے والدین کسی چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور کافی غریب ہیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے مونا؟ اصل بات تو ہاشم کی شخصیت اور اس کا کردار ہے نا میری جان۔ جب شادی بیاہ کے فیصلے ہوتے ہیں تو بہت ساری باتوں کو دیکھا جاتا ہے، صرف ایک شخص کا اچھا اور آئیڈیل ہونا ہی کافی نہیں ہوتا۔ مونا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن سنبل خیالی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ ہاشم علوی ایک آئیڈیل شخص ہے اور ہر لڑکے کو اسی جیسا ہونا چاہیے۔ سنو شارب، تم کیوں نہیں سیاست میں آ جاتے؟ ویسے بھی فارغ ہوتے ہو۔ ایک روز اس نے شارب سے کہا، مجھے سیاست سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میں ہمیشہ فارغ نہیں رہوں گا، بلکہ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں بابا کے ساتھ آج کل ان کے آفس جا رہا ہوں، بلکہ ان کی تو خواہش ہے کہ میں ان کے ساتھ بزنس میں ان کا ہاتھ بٹاؤں۔ انجینئرنگ میرا شوق تھا، وہ میں نے کر لیا، اب میں نے انٹرویو دیے ہیں، امید ہے جلد ہی جاب مل جائے گی۔ اچھا، سنبل کو حیرت ہوئی، تم بابا کے ساتھ جا رہے ہو اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا؟ ہاں، اس لیے کہ اب تم مصروف جو ہو گئی ہو، گھر پر ہوتے ہوئے بھی گھر پر نہیں ملتی۔ سوری شارب، ان دنوں دراصل ہاشم ایک سیاسی پرچہ نکال رہا ہے تو میں اس کی ہیلپ کر رہی ہوں۔ اور کیا تمہاری مدد کے بغیر وہ پرچہ نہیں نکال سکتا سونو؟ شارب کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ کیوں نہیں؟ اس کے پاس کام کرنے والوں کی کمی تو نہیں ہے۔ یہ تو میں اپنی خوشی سے کر رہی ہوں، بلکہ جیسے ہی اسے ڈکلیریشن ملے گا میں یونیورسٹی کے بعد 2 گھنٹے اس کے پرچے کے لیے کام کروں گی۔ میں نے اسے پرومس کیا ہے۔ اس نے وہاں یونیورسٹی کے قریبی دفتر کے لیے ایک کمرہ لے لیا ہے۔ اور تمہارا کام کیا ہوگا؟ کیا سیاسی کالم لکھو گی؟ شارب نے پوچھا۔ نہیں، وہ تو ہاشم خود ہی لکھا کرے گا، میں اور شکیل ہم انٹرویو لیا کریں گے، اور یہ انٹرویو اس لحاظ سے منفرد اور انوکھے ہوں گے کہ یہ ایک شخص کا انٹرویو نہیں ہوگا، کسی بڑے سیاستدان، کسی بزنس مین یا کسی بیوروکریٹ کا، بلکہ یہ عام لوگوں کے انٹرویو ہوں گے جن میں ہم مختلف مسائل سے عوام کو آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے کچی بستیوں کا انٹرویو لیا ہے، وہاں کا سروے کر کے مختلف لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے ہیں، اور اگلا انٹرویو ہم ان بچوں کا لے رہے ہیں جو 9 سال سے 15 سال تک ہیں اور جو مزدوری کرتے ہیں۔ وہ جوش سے بتاتی چلی گئی اور شارب خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے سنبل کی کسی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی نہیں سنے گی۔ بچپن سے ہی وہ ایسی ہی تھی، جو بات اس کے ذہن میں سما جاتی تھی وہ ضرور کرتی تھی، سب کے سمجھانے کے باوجود، اور پھر بعد میں سوری کر لیتی۔ شارب کو بھی یقین تھا کہ جلدی اسے احساس ہو جائے گا کہ ہاشم علوی وہ شخص نہیں ہے جو اس قوم کی تقدیر بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، بلکہ یہ بھی ان بہت سے دوسروں کی طرح ہے جو سیاست سے اپنی دکان چمکاتے اور اپنی تجوریاں بھرتے ہیں۔ شارب جانتا تھا کہ اس کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کرے گی، سو وہ خاموش رہتا تھا، لیکن مونا اکثر اسے سمجھاتی رہتی تھی، سونو تم بہت انوالو ہو چکی ہو، یہ بہت زیادہ ہے، یونیورسٹی میں لوگ تمہاری اور ہاشم کی باتیں کرنے لگے ہیں، تو کریں بھلے۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتی، ہم دونوں ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسے کسی کی باتوں کی پرواہ نہ تھی، لیکن مونا کو اس کی ہاشم میں حد سے زیادہ دلچسپی بری لگتی تھی، اگرچہ وہ سب سے تردید کرتی رہتی تھی، نہیں یار، وہ ذرا آئیڈیلسٹک سی لڑکی ہے، اس نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ ہاشم اس ملک اور قوم کے لیے نجات دہندہ ہے، سو وہ اس کے ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے۔ جب مونا کی کوئی کلاس فیلو سے ہاشم اور سنبل کی بات کرتی تو وہ پوری طرح اس کا تحفظ کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ بات بہت پھیلی نہیں تھی، اور خدا کا شکر کہ ان دنوں ہاشم اور مونا کے فائنل ہو گئے، اور یوں ہاشم کا یونیورسٹی آنا کم ہو گیا، اب وہ پوری توجہ اپنے پرچے کو دے رہا تھا، اور سنبل اس کی ہر ممکن مدد کر رہی تھی۔ تمہیں اپنا بھی پڑھنا ہوتا ہے، آپ فائنل میں ہو تم سونو، سو یہ اتنا کام مت کرو۔ اس روز وہ جیل میں مختلف خواتین کے انٹرویو لے کر آئی تھی تو بے حد تھکی ہوئی ٹی لاؤنج میں ہی صوفے پر نیم دراز ہو گئی تھی کہ مونا نے سمجھایا،
نہیں تو تھکتی تو نہیں ہوں اور پڑھائی پر پوری توجہ دے رہی ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں اپنی؟ یہ ذرا سا منہ نکل آیا ہے اور رنگت بالکل جل گئی ہے۔ دن بھر نہ جانے کہاں کہاں دھکے کھاتی پھرتی ہو، رات کو دیر تک جاگتی ہو۔ مونا نے بہت پیار سے اسے سمجھایا۔ بہت خدمت خلق کر لی، اب چھوڑو۔ نہیں مونا، اس سب کام میں بہت لطف اور بہت سکون ہے، اور تھکن تو صرف آج ہو گئی ہے، وہ بھی ذہنی تھکن۔ جیل میں ان خواتین کی حالت اور ان کے حالات سن کر دل و دماغ دونوں ہی بہت بوجھل ہو گئے ہیں۔ ہاشم کہہ رہا تھا کہ ان کی پارٹی برسر اقتدار آئی تو وہ جیلوں کی طرف بطور خاص توجہ دیں گے۔ اوف، وہاں کی حالت کتنی بری تھی مونا، تمہیں کیا بتاؤں۔ وہ جذباتی ہو گئی۔ مونا چند لمحے سے یوں ہی دیکھتی رہی اور پھر پوچھا، کیا ہاشم نے کوئی پارٹی جوائن کر لی ہے؟ ہاں، لیکن وہ تو کہتا تھا کہ وہ آزاد رہ کر کام کرے گا، کسی بھی پارٹی پر سے اسے اعتبار نہ تھا، لیکن اب اس کا خیال ہے کہ پارٹی جوائن کیے بغیر وہ حکومت میں نہیں جا سکتا، اور حکومت میں جائے بغیر وہ عملی طور پر کبھی اس ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ صرف تحریر اور تقریر سے کچھ نہیں ہوگا، اور موجودہ حکومت زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہے گی، کیونکہ ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو ظالم کا اقتدار خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور عوام شاید زیادہ دیر تک زیادتی اور ظلم برداشت نہ کریں۔ اور تمہارے ہاشم نے سوچا ہوگا یہ موقع مناسب ہے، اسے کیسی ایسی پارٹی کو جوائن کر لینا چاہیے جس کے مستقبل میں حکومت میں آنے کا زیادہ امکانات ہوں۔ لیکن تمہیں یہ سب کیسے پتہ ہے مونا؟ سنبل کو حیرت ہوئی تھی۔ ظاہر ہے جس دور حکومت میں صبح کے وقت سڑکوں پر نوجوان لڑکیوں کی لاشیں ملیں وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، اور ہاشم کی تو بہت گہری نظر ہے سیاست پر۔ کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں؟ ہاں، اس کا خیال ہے کہ وہ جلد حکومت تبدیل ہو جائے گی اور وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ سونو، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہاشم حکومت میں جانے کے بعد وہ سب کچھ کرے گا جس کا دعویٰ وہ کر رہا ہے؟ ہاں، مجھے یقین ہے۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہاشم ایک مخلص آدمی ہے، اور پتہ ہے مونا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، ہاشم بھی وہی سب کچھ سوچتا ہے جو میں سوچتی ہوں۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ ایک ایسا دور میرے وطن میں آئے کہ خلفائے راشدین کے دور کی یاد تازہ ہو جائے۔ اور کیا ایسا ممکن ہے سونو؟ ہاں، کیوں نہیں، سب کچھ ممکن ہے، صرف ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ اور پتہ ہے ہاشم کی پارٹی کے حوصلے بلند ہیں اور آدرش اونچے، وہ سب کے سب اس ملک و قوم کے لیے اپنی زندگیاں تک ترجیح دینے کو تیار ہیں۔ پتہ ہے مونا، کل اقبال پارک میں بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، ہاشم بھی اس میں تقریر کر رہا ہے، تم چلو گی میرے ساتھ؟ نہیں یار، اور تم بھی مت جاؤ، جتنا کچھ تم کر رہی ہو یہ بھی بہت ہے۔ شارب کو بھی پسند نہیں ہے اس طرح، لیکن اسے کسی کی پسند ناپسند کی کب پرواہ تھی؟ وہ یونیورسٹی سے ہی سیدھے اقبال پارک چلی گئی تھی۔ حالانکہ رات جلسے کی خبر پاتے ہی حکومت نے پابندی لگا دی تھی، لیکن پھر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ اسے بھی کسی نہ کسی طرح جگہ مل گئی تھی، اسٹیج کے قریب ہی۔ شکیل اس کے ساتھ ہی تھا، وہ بیک وقت رپورٹر بھی تھا، اس کے ساتھ انٹرویو کے لیے بھی جاتا اور فوٹوگرافی بھی کرتا تھا۔ اس وقت بھی فوٹوگرافی کے لیے وہ آگے ہی موجود تھا۔ مختلف لوگ تقریریں کرتے رہے، سب سے آخر میں ہاشم کی تقریر تھی، اور ہمیشہ کی طرح اس کی تقریر نے آگ لگا دی تھی، اور لوگ مشتعل ہو کر حکومت اور حکمرانوں کے خلاف نعرے لگانے لگے تھے۔ پھر وہی انجام ہوا جو ایسے جلسوں کا ہوتا تھا، لاٹھی چارج اور آنسو گیس۔ وہ بے حد گھبرا رہی تھی، اس کے ساتھ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی جلسے میں آنسو گیس پھینکی گئی ہو۔ وہ تو شکیل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اسے کھینچتا ہوا ایک طرف لے گیا تھا، اور پھر قریب ہی وہ ایک دوست کے گھر چلے گئے تھے۔ کافی دیر بعد وہ باہر نکلے تھے، فضا میں ابھی تک آنسو گیس کا اثر تھا۔ کیا ہاشم؟ چھوڑو ہاشم کو اس وقت، سنبل اور اپنی فکر کرو، آؤ میں تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ شکیل بہت مخلص اور ہمدرد سا تھا، اور سنبل کا خیال بھائیوں کی طرح ہی رکھتا تھا۔ وہ دونوں روڈ پر آ گئے اور ابھی کسی ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے ہی تھے کہ شارب کی گاڑی قریب آ کر رک گئی۔ شاری، وہ یکدم خوش ہو گئی۔ کہاں تھی تم؟ 1 گھنٹے سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے شکیل کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میں شکیل کے ساتھ اس کے دوست کے گھر چلی گئی تھی، اس نے بتایا، تو تب اس نے شکیل کی طرف دیکھا۔ ہاں، ایک دم ہی لاٹھی چارج ہو گیا تھا، اور میں بہت مشکل سے انہیں جلسہ گاہ سے نکال کر لے گیا۔ ایک دم نہیں شکیل صاحب، اس کا امکان تو تھا، بلکہ یقینی تھا۔ دفعہ 144 نافذ ہو چکی تھی۔ ہاں، میں نے منع کیا تھا سنبل کو کہ یہ نہ آئے، لیکن شکیل سنبل کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ لیکن انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہوگا کہ ان پر تو ملک کو سنوارنے کا بھوت سوار ہے، ملک کی آئندہ وزیر اعظم یہی ہوں گی۔ شارب بہت غصے میں تھا۔ کم آن، اب بیٹھو، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہیں۔ جب مونا نے بتایا کہ تم جلسے میں جاؤ گی تو تب سے ہی سب کی جان پر بنی تھی، اور بابا نے خواہ مخواہ مجھے اور مونا کو ڈانٹ دیا کہ ہم تمہیں سمجھاتے نہیں ہیں۔ سنبل چونکہ اس وقت خود بھی سہمی ہوئی تھی، اس لیے بنا بولے بیٹھ گئی۔ آئیے شکیل، اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا، آپ کو بھی ڈراپ کر دوں گا، اس وقت ٹیکسی مشکل سے ملے گی۔ آگے اسٹوڈنٹ اکٹھے ہو کر روڈ بلاک کرنے لگے ہیں، ٹائر وغیرہ رکھ کر آگ لگا رہے ہیں انہیں۔ کیوں؟ شکیل نے پوچھا۔ اس لیے کہ آپ کے ہاشم علوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ نہیں، اسے حیرت ہوئی۔ ہاں جی، اور ہاشم علوی کو خبر تھی اس کی کہ وہ گرفتار ہو جائے گا، اور اس کی تقریر اسی مقصد کے لیے تھی۔ شارب کا موڈ سخت آف تھا، وہ مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا مین روڈ پر آیا تھا، اور شکیل کو ڈراپ کر کے اس نے بے حد غصے سے سنبل کو دیکھا تھا۔
بہت ہو گئی سیاست سونو، اب ختم کرو یہ سب۔ جانتی ہو جب پتہ چلا کہ ہاشم گرفتار ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ کئی لیڈی ورکر بھی اور کئی کارکن، اور یہ کہ لاٹھی چارج ہوا ہے، تو بابا کی کیا حالت ہوئی یہ جان کر کہ تم بھی وہاں ہو؟ لگتا تھا جیسے ان کا دل رک جائے گا۔ ڈاکٹر کو بلانا پڑا۔ امین ہاؤس کے گیٹ پر ہارن دیتے ہوئے شارب نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، اور وہ گاڑی پورچ میں رکتے ہی بھاگتی ہوئی بابا کے کمرے میں پہنچ گئی۔ سوری بابا، آپ کو میری وجہ سے پریشان ہونا پڑا، لیکن میں تو وہاں تھی ہی نہیں۔ لاٹھی چارج سے پہلے ہی ہم لوگ چلے گئے تھے، میں اور شکیل، اس کا ایک دوست ہے نا اس کے گھر، اور بابا نے لیٹے لیٹے ہی ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ میری بچی میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ ان کے چہرے پر سکون پھیل گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم کو صحیح سلامت دیکھ رہا ہوں بیٹا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ ملک سے محبت اور اچھا جذبہ رکھنا اچھی بات ہے، قابل تحسین ہے، لیکن تم کسی اور طریقے سے بھی تو ملک کی خدمت کر سکتی ہو۔ بہت سے راستے ہیں تمہارے سامنے، ہم ہر قدم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن یہ سیاست کے خارزار میں تم جیسی لڑکی کا کیا کام؟ بابا ہولے ہولے سے سمجھاتے رہے اور وہ سر جھکائے سنتی رہی۔ وہ بابا کی بے حد لاڈلی تھی اور اپنے ابو امی سے زیادہ اسے بابا اور بڑی امی سے پیار تھا۔ امی نے تو اسے ٹھیک ٹھاک جھاڑ پلا دی تھی اور ان کا بس چلتا تو اسے دو چار دھموکے بھی لگا دیتی، لیکن بڑی اماں نے انہیں روک دیا۔ اب بس بھی کرو، بچی ہے، تم تو لٹ لے کر پیچھے پڑ گئی ہو، اب نہیں کرے گی ایسی حماقت۔ لیکن وہ کیا کرتی، وہ تو بے چین ہو رہی تھی کہ کسی طرح ہاشم رہا ہو کر آ جائے، اور خود اسے اپنی بے چینی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اگرچہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ ایسے معاملات سے سروکار نہیں رکھے گی، لیکن شکیل جب یونیورسٹی میں آ کر ملا اور اسے بتایا کہ ہاشم نے پیام دیا ہے کہ پرچہ ہر صورت اپنے مقررہ وقت پر آنا چاہیے، تو وہ سارے عہد بھلا کر یونیورسٹی سے پھر پرچے کی دفتر پہنچ گئی تھی۔ اور ہمیشہ کی طرح وہاں اس نے 2 گھنٹے کام کیا تھا، اور ہاشم کی عدم موجودگی میں اس کا ایک دوست عابد رضوی پرچے کو دیکھ رہا تھا۔ اور اسی نے ایڈیٹوریل لکھا تھا اور ہاشم کی گرفتاری کی سخت مذمت کی تھی اور حکومت کے پرخاشے اڑا دیے تھے، اور دعویٰ کیا تھا کہ بہت جلد وہ اس حکومت کے کالے کارنامے سب کے سامنے لائے گا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پرچہ ضبط ہو گیا تھا اور عابد رضوی گرفتار، اور یوں اس کے پاس کرنے کے لیے جیسے کوئی کام ہی نہ رہا۔ وہ از حد بے چین اور مضطرب تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ سو اس وقت بھی وہ بے چینی سے لان میں ٹہل رہی تھی اور خدا جانے ہاشم کب تک جیل میں رہے گا، اور کاش وہ ہاشم کے شروع کیے ہوئے کام کو جاری رکھ سکتی۔ رسالہ بند ہو چکا تھا، عابد رضوی جیل میں تھا اور شکیل امریکہ جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ اس کے ایک کزن نے اسے اسپانسر کیا تھا اور اس نے ویزا حاصل کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے خرچ کیے تھے اور تیاریوں میں تھا۔ کیا بات ہے سنبل؟ شارب اس کے قریب آ گیا۔ وہ بہت دیر سے پورچ کی سیڑھیوں پر کھڑا اسے لان میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا پریشان ہو کچھ؟ ہاں نہیں تو؟ اس نے چونک کر شارب کی طرف دیکھا اور لان میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ شارب بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مت پریشان ہو، دیکھو بابا نے جو کچھ بھی تم سے کہا ہے تمہارے بھلے کے لیے کہا ہے، یہ شعبہ لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، سیاست تو یوں بھی خوار کرتی ہے۔ کہاں تم ایک نرم و نازک سی لڑکی؟ نہیں یہ بات تو نہیں شارب، وہ دل ہی دل میں نادم سی ہو گئی۔ شارب سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اس لیے پریشان ہے، بابا کے منع کرنے پر وہ کون سا رکی تھی، مسلسل پرچے کی دفتر جاتی رہتی تھی، اور اب جب کہ وہ پریشان تھی تو اس کی وجہ ہاشم تھا۔ تم چاہو تو ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد لڑکیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ادارہ بنا لینا، بابا اور میں ہر ممکن مدد کریں گے۔ ہمارے ہاں کی عورت بہت مظلوم ہے سونو، خاص طور پر دیہات کی عورت، بلکہ استحصال تو شہر میں بھی ہے۔ حالانکہ ہمارا مذہب عورت کو جو حقوق دیتا ہے وہ دنیا کے کسی اور مذہب نے عورت کو نہیں دیے۔ یوں تو بے شمار ایسے ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ سب نام نہاد ادارے سوٹ میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ تم جانتی ہو۔ انٹرویو لے چکی ہو تم ان عورتوں کا، تو تم میرے انٹرویوز اور سروے پڑھتے رہے ہو؟ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ایک لمحے کو وہ ہاشم کی پریشانی بھی بھول گئی۔ ہاں، شارب نے اس کے چمکتے چہرے پر نظر ڈالی۔ تمہارے قلم میں بہت طاقت ہے اور بہت اثر ہے سونو، تم اس سے بھی بہت کام لے سکتی ہو، ان ذہنوں میں جو اپنی برتری کے زام میں کھوئے ہوئے ہیں احساس جگا سکتی ہو۔ تم چاہو تو اپنا کوئی ہفت روزہ نکال لو، لیکن فار گاڈ سیک سونو، اس سیاست کے چکر سے خود کو نکال لو، تمہارے سامنے کرنے کو بہت کچھ ہے۔ کیا کر رہے ہیں یہ سیاستدان، اور کیا دیا ہے انہوں نے پاکستان کو 35 سالوں میں، سوائے اس کے کہ اس ملک کو 2 لخت کر دیا، اور صرف چند سالوں میں ان زخموں کو بھول بھی بیٹھے۔ کبھی ذکر کیا انہوں نے اس المیے کا؟ یاد کیا ان جیالوں کو جو وہاں کٹ گرے؟ یہ تو محض اپنی ہی سیاست چمکانے میں لگے ہیں۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا، لیکن سنبل کا دھیان جانے کہاں تھا۔ وہ شاید ہاشم کے متعلق سوچ رہی تھی کہ جوں ہی وہ خاموش ہوا اس نے پوچھا، شادی تمہارے خیال میں ہاشم کب تک رہا ہو جائے گا؟ معلوم نہیں۔ شارب نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیا تم کیا تم اس کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ اسے جس پارٹی کی پشت پناہی حاصل ہے وہ اس وقت ملک میں موجود سب پارٹیوں سے زیادہ پاورفل ہے، وہ اس کی رہائی کے لیے جو کچھ کر رہے ہوں گے وہ میں کہاں کر پاؤں گا؟
ہاں یہ تو ہے، اس نے آہستگی سے کہا اور پھر سر جھکا کر کچھ سوچنے لگی۔ تم اس ادارے کے متعلق سوچو سونو، اور پھر امتحان کے بعد اس پر باقاعدہ کام کریں گے۔ تمہارے امتحان کب ہو رہے ہیں؟ بس جلد ہی، شاید 2-3 ماہ تک۔ ابھی ڈیٹ نہیں آئی۔ تو پھر اس وقت سب کچھ بھول کر تم پیپرز کی تیاری کرو، اور تمہارے پیپرز کے بعد مونا کی شادی کی تاریخ بھی رکھی جائے گی۔ ریلی؟ وہ اچھل پڑی۔ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تم خود ہی سب سے بیگانہ ہو گئی ہو سونو، اور تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ تم ہمارے پاس آؤ، بیٹھو اور پہلے کی طرح ہم سے باتیں کرو۔ سچ ترس گئے ہیں۔ شارب نہ چاہتے ہوئے بھی گلہ کر بیٹھا۔ اور تمہیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے کراچی میں بہت اچھی جاب مل گئی ہے، ایک غیر ملکی کمپنی میں، اور اگلے سنڈے میں کراچی جا رہا ہوں۔ تم بہت خراب ہو، اب بتا رہے ہو مجھے؟ مت کرو بات مجھ سے، میں مصروف تھی تو تم خود نہیں آ سکتے تھے میرے کمرے میں؟ اس نے روٹ کر منہ بنا لیا، اور شارب کو وہ پہلی والی سونو لگی۔ پہلے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ایسے ہی روٹ جایا کرتی تھی تو وہ کہا کرتا تھا، امن ہاؤس میں روٹنے والوں پر فائن ہوتا ہے، سونو یاد ہے نا؟ اس نے سر ہلا دیا۔ تو پھر فائن ہو گیا؟ ہاں، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ چلو اٹھو، مونا کو بھی بلاتے ہیں، اور باہر کھانا میری طرف سے۔ یہ بہت تھوڑا فائن ہے اس مقابلے میں جو تم نے ہمیں ستایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے شارب پھر گلہ کر بیٹھا، اور جو تم لوگوں نے مجھے اپنی جاب اور مونا کی شادی کا نہیں بتایا، اس کا بھی فائن ہوگا۔ کل تم ٹریٹ دو گے اور پرسوں مونا۔ بالکل پہلے کے سے انداز میں اس کے ساتھ ساتھ چلتی لڑتی جھگڑتی سنبل اسے بہت اچھی لگی، اور وہ یوں ہی اس کی طرف سے بدگمان ہو رہا تھا کہ کہیں وہ اور ہاشم۔ پھر اس کے کراچی جانے تک سنبل اس کے ساتھ ساتھ ہی رہی۔ خوب گھومے، خوب انجوائے کیا۔ اس نے انہیں ان کے پسندیدہ ہوٹل میں ڈنر دیا، اور انہوں نے مووی دیکھی، رات کو دیر تک بیٹھ کر بیت بازی کی، اور ہمیشہ کی طرح سنبل جیت گئی، اور ان چند دنوں میں شارب نے ان تمام کتابوں پر بحث کر ڈالی جو اس نے اس دوران خریدی تھیں، اور اس نے بھی وقت نکال کر انہیں پڑھا۔ کیرم اور شطرنج کھیلتے ہوئے خوب بے ایمانی کی، اور شارب کو مونا کے ساتھ مل کر خوب تنگ کیا، خوب لوٹا۔ اوفو، تم نے تو میرا والیٹ ہی خالی کر دیا ہے، شریر لڑکیوں! تنخواہ ملنے تک مجھے اسی میں گزارا کرنا تھا۔ اور پھر چپکے سے ایئرپورٹ پر جانے سے پہلے وہ اس کی ٹیبل پر پیسے رکھ آئی تو شارب کو اس پر بہت پیار آیا۔ پاگل، میں تو یوں ہی تنگ کر رہا تھا تم سب کو، ورنہ ابھی تو بہت مال ہے۔ اور شارب کے جانے کے بعد وہ کئی دن تک اداس رہی۔ ہاشم کی بھی کوئی خبر نہ تھی۔ ایک شارب کی وجہ سے گھر میں کتنی رونق تھی، سبھی اداس تھے۔ مونا تو کتنی بار چھپ چھپ کر رو چکی تھی، خود اسے اپنی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ چند دن اچھے گزر گئے تھے، شارب کی وجہ سے دھیان بٹا رہا تھا، لیکن اب پھر اسے رہ رہ کر ہاشم کا خیال آ رہا تھا۔ اس روز بھی وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلی تو اسے شکیل مل گیا۔ ارے شکیل، تم کیسے ہو؟ اور ہاشم کا کچھ پتہ ہے؟ ہاشم کو تو وہ جلد ہی غالباً کوٹ ادو منتقل کرنے والے ہیں، اور میں پرسوں شام کی فلائٹ سے جا رہا ہوں۔ سنبل، میرے لیے دعا کرنا اور اپنا بہت خیال رکھنا، اور پڑھائی سے فارغ ہو کر اچھی لڑکیوں کی طرح شادی کر کے آرام سے گھر بیٹھنا۔ تمہارا وہ کزن، کیا نام ہے اس کا؟ شارب بہت اچھا ہے، ہاشم کے مقابلے میں ہزارہ درجے اچھا۔ ہاشم اور طرح کا آدمی ہے سنبل، اور تم بالکل اور طرح کی ہو، نازک احساسات رکھنے والی، کانچ کی طرح ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جاؤ گی، اور یہ تمہارا کزن تمہیں کانچ کے نازک اور قیمتی پیس کی طرح ہی سنبھال کر رکھے گا۔ مگر تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کبھی ہاشم کے متعلق اس طرح نہیں سوچا۔ میں تو ہاشم کو ایک نجات دہندہ سمجھتی ہوں جو اس قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے خود قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے۔ میرے دل میں اس کا بہت احترام ہے۔ پتہ نہیں کیوں سنبل، میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ تم ہاشم کے لیے بہت حساس ہو، اس کے لیے بہت اپسیٹ رہتی ہو تو۔ کیفیٹیریا میں اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے شکیل نے وضاحت کی۔ شکیل کے جانے کے تصور سے وہ بہت اداس ہو رہی تھی۔ وہ یہاں تھا تو کم از کم اسے ہاشم کے متعلق کچھ نہ کچھ خبر ہو جاتی تھی۔ سنبل، تم مجھے اپنی بہنوں کی طرح عزیز ہو، میرا بہترین مشورہ یہ ہے کہ تم اب اس سیاست وغیرہ کے چکر سے الگ ہی ہو جاؤ تو بہتر ہے۔ اس روز اگر تم بھی عابدہ اور فاطمہ کی طرح گرفتار ہو جاتی تو حوالات میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے تم جانتی ہی ہو۔ تمہاری یہ فیلڈ نہیں ہے کہ تم ہاشم کے ساتھ ماری ماری پھرو، جلسوں میں شرکت کرو۔ جلد یا بدیر ہاشم رہا ہو کر آئے گا تو تم سے رابطہ کرے گا ہی، تم معذرت کر لینا۔ جانے سے پہلے اس نے پھر سمجھایا تھا، اور اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ جب سب یہی چاہتے ہیں تو یہی صحیح، لیکن اندر ہی اندر وہ اس طرح اتنے بلند و بانگ دعوے کرنے کے بعد الگ ہو جانے پر نادم تھی۔ ہاشم کیا سوچے گا اس کے متعلق کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی تھی اور آزمائش کے لمحے آئے تو ساتھ چھوڑ بیٹھی، لیکن ہاشم کے بارے میں تو کچھ سوچنے کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ شکیل کے جانے کے چند دن بعد ہی عابد رضوی رہا ہو کر آ گیا۔ اس کی ضمانت ہو گئی تھی، لیکن ہاشم ابھی جیل میں ہی تھا۔ اس پر بے شمار کیس بنا دیے گئے تھے اور ابھی اس کی ضمانت نہیں ہو رہی تھی۔ عابد اس کے لیے ہاشم کا پیغام لایا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں اس کی رہائی کی خاطر تحریک چلائے اور طلبہ سے کہے کہ وہ کچھ کہیں، اور وہ انتظار نہ کر سکی۔ ٹھیک ہے، اور یوں اندر ہی اندر وہ طلبہ کو تیار کرنے لگی کہ وہ کچھ کریں، اور ایسے میں اس کے ڈپارٹمنٹ کے زکا نے بڑا کام کیا۔ وہ خود بھی ہاشم کی پارٹی سے تھا، یوں ہر روز جلوس نکالنے لگے، ہاشم کو رہا کرو، جھوٹے مقدمات واپس لو۔ اگرچہ جلوس منتشر کر دیا جاتا تھا
پھر بھی اخبارات وغیرہ بھی ہاشم کے لیے لکھ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ طلبہ کی مذمت بھی کی جا رہی تھی کہ وہ ملکی املاک کو نقصان پہنچائے بغیر اپنا مطالبہ کریں۔ انہی دنوں جب طلبہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور کئی ایک طلبہ بھی لاٹھی چارج کے سلسلے میں زخمی ہوئے تھے، ایک طالب علم مارا بھی گیا، ہاسٹل خالی کرا لیے گئے تھے اور یونیورسٹی غیر معین مدت کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ چونکہ امتحانات کا کچھ پتہ نہ تھا، اس لیے مونا کی شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ کیونکہ عدنان کے پاس زیادہ چھٹی نہ تھی اور وہ کویت سے چھٹی لے کر شادی کی غرض سے آیا تھا، سو وہ اس سلسلے میں بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ آئے دن بڑی امی اور امی اسے ساتھ لے کر شاپنگ کے لیے چلی جاتیں۔ شارب بھی ہفتہ بھر پہلے ہی آ گیا تھا اور اکثر رات گئے تک وہ تینوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے گپ لگاتے۔ کبھی کبھی مونا بے اختیار ہو پڑتی اور یہ کس قدر مشکل لمحے ہوتے ہیں۔ ایک گھر جہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے اور جہاں اس کے بچپن سے لے کر جوانی تک سارے ماہ و سال گزرتے ہیں، اس گھر کو چھوڑنا، ان محبتوں سے بچھڑنا کس قدر مشکل اور کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھی بھر آتیں، شارب بھی آبدیدہ ہو جاتا اور پھر ان دونوں کو روتے دیکھ کر فوراً ہی کوئی لطیفہ یاد کر کے ہنسانے لگتا۔ شادی سے 3 دن پہلے دوسرے عزیز و اقارب بھی اکٹھا ہو گئے، خالہ، پھپھو، ماموں، سب لوگ۔ ڈھولک بھی منگوا لی گئی تھی اور اس کی پھپھو زاد بہنیں خود گانوں کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ وہ طاہر ابا کو ناشتہ دے کر آئی تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے اٹھایا، دوسری طرف عابد رضوی تھا۔ سنو سنبل، میں ہاشم سے ملنے گیا تھا، اس نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تم اس سے ملو، شاید 1-2 روز میں وہ اسے فیصل آباد بھیج دیں گے یا نہ جانے کہاں، مگر میں کیسے؟ وہ حیران تھی۔ کل زکا وغیرہ اس سے ملنے جا رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ چلی جانا۔ مگر کل تو مونا کی مہندی ہے، میری بہن کی۔ عابد، تمہیں پتہ ہے نا، میں نے بتایا تھا کہ شادی ہے مونا کی۔ ہاں لیکن ممکن ہے ہاشم کو پرسوں صبح ہی کہیں اور منتقل کر دیں، پھر اسے تم پر بڑا اعتماد تھا اور بڑا مان۔ وہ کیوں ملنا چاہتا ہے مجھ سے؟ تم ہی پوچھ لیتے، ممکن ہے وہ تم سے ہی کچھ کہنا چاہتا ہو۔ بہرحال اگر تمہارا ارادہ ہے تو زکا کو فون کر دینا، وہ تمہیں پک کر لے گا۔ اچھا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، لیکن اب وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ آخر ہاشم نے مجھے کیوں بلوایا ہے اور وہ کیا بات ہے جو اسے مجھ سے ہی کہنی ہے؟ اور اسے یقین ہے کہ میں ضرور جاؤں گی اس کی بات سننے، اور اگر میں نہ گئی تو وہ ضرور ہرٹ ہوگا۔ دن بھر وہ بے چین سی رہی اور اس نے اپنی کزنز کی سرگرمیوں میں بھی حصہ نہیں لیا۔ کیا بات ہے سونو؟ اس کی کزنز نے پوچھا بھی۔ کچھ نہیں، یوں ہی سر میں درد ہے، وہ بہانہ کر کے ان کے پاس سے اٹھائی، جبکہ وہ گانے گا رہی تھی، حالانکہ اس کی پھپھو کی بیٹی نے اسے روکا بھی تھا۔ سونو، ہم نے لڑکے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑا زبردست گانا تیار کیا ہے، ابھی سناتے ہیں تمہیں۔ لیکن وہ کمرے میں چلی آئی۔ کیا کرے وہ؟ کل مہندی بھی تھی، اس کا جانا ناممکن ہی تھا۔ صبح صبح اگر چلے جائیں تو؟ اس نے زکا کو فون کیا۔ زکا، تمہارا پروگرام کب ہے جانے کا ہاشم سے ملنے؟ 2 بجے کی اجازت ملی ہے، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ فارغ کب تک ہو جائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے لگ جائیں گے آنے جانے اور ملاقات میں۔ اچھا، دراصل وہ میری بہن کی مہندی کا فنکشن ہے نا، اس لیے تو تم مت جاؤ، پھر کبھی چلی جانا، زکا نے مشورہ دیا۔ لیکن عابد کہہ رہا تھا کہ ممکن ہے ہاشم کو 1-2 روز میں کہیں اور منتقل کر دیں۔ ہاں شاید، سنا تو یہی ہے۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، تم مجھے پک کر لینا، بلکہ نہیں، تم نہ آنا، میں خود آ جاؤں گی رسالے کے دفتر میں، وہاں سے تم لے لینا مجھے۔ اس نے ہاشم سے ملنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ خدا جانے وہ لوگ ہاشم سے کیا سلوک کریں گے، وہ دن بھر سوچتی رہی تھی۔ 6 بجے سب لوگ گھر سے نکل جائیں گے، بابا کا حکم تھا، زیادہ دیر سے فنکشن کرنے کے وہ خلاف تھے۔ عموماً مہندی وغیرہ پر رات کے 2 تک بج جاتے تھے، زیادہ سے زیادہ 9 بجے تک واپسی ہو جائے۔ انہوں نے لڑکے والوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ 7 بجے تک فلیٹ پہنچ جائیں، 8 بجے کھانا سرو کر دیا جائے گا، اور سنبل کا خیال تھا کہ وہ 4 بجے تک واپس آ جائے گی، لیکن ہوا یوں کہ وہاں حوالات میں خاصی دیر ہو گئی، نہ جانے کیا کیا کارروائیاں ہوتی رہیں۔ 4 بجے کے قریب انہیں ہاشم کے پاس لے جایا گیا۔ ہاشم پہلے کے مقابلے میں کچھ کمزور لگ رہا تھا۔ مجھے 1-2 روز میں یہاں سے منتقل کر دیا جائے گا۔ کہاں؟ یہ ابھی معلوم نہیں، لیکن تم لوگ اپنا مشن ادھورا نہ چھوڑنا۔ سنبل، تم سے مجھے بہت امیدیں ہیں۔ عورتوں کے 2 ایک جلوس نکلیں گے، خواتین پر لاٹھی چارج ہوا تو عوام بھڑک اٹھیں گے، اخبار اس کے خلاف آوازیں اٹھائیں گے کہ ہمارے ملک میں آج بھی عورت کو بہت سپورٹ کیا جاتا ہے۔ وہی باتیں جو ہاشم ہمیشہ کہتا تھا وہ کہتا رہا اور اس پر سیر سر ہوتا رہا، اور ہر بات کے جواب میں وہ سر ہلاتی رہی۔ سنبل، میں تمہارا بے حد ممنون ہوں، تم نے جو کچھ کیا ہے، وہ جس طرح طلبہ کو اکٹھا کیا ہے، زکا مجھے بتاتا رہتا تھا، اور میں نے اس لیے بھی تمہیں بلایا تھا کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ تم بہت اچھی ہو سنبل۔ اور سنبل کی دل کی دھڑکنیں جیسے ہی یکدم تیز ہو گئی تھیں۔ ہاشم اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس نے ایک دم نظریں جھکا لی۔ وہ فوراً ہی وہاں سے نکلے تھے، اور اب یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ زکا کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ 6 بجے سب نے نکل جانا تھا۔ زکا، گاڑی یہیں کھڑی کر کے مجھے ٹیکسی پر چھوڑاؤ۔ وہ از حد پریشان ہو رہی تھی۔ 5:30 تو وہاں 1 بج گئے تھے، گھر پہنچتے پہنچتے 7 بج گئے تھے۔ شارب اسے گیٹ پر ہی مل گیا تھا اور اس نے اسے زکا کی گاڑی سے اترتے بھی دیکھ لیا تھا۔ حد ہو گئی سونو، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ؟ سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی دیر ہو جائے گی۔ یہ شکر تھا کہ وہ مونا کو بتا کے گئی تھی کہ وہ ایک بہت ضروری کام سے جا رہی ہے، اور مونا نے اس کا بھرم رکھ لیا تھا۔ یہ آخر
آج کے دن تمہارا کیا ضروری کام تھا سونو؟ امی اسد غصے میں تھیں۔ وہ امی، مونا نے آپ کو بتایا تو تھا چچی کہ اس کی ایک عزیز دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، فون آیا تھا، ہاسپٹل چلی گئی تھی۔ شارب نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی امی کو جواب دے دیا تو اس نے متشکر نظروں سے اسے دیکھا، لیکن وہ سخت خفا لگ رہا تھا اور پھر باقی کے 2 دن بھی اس کا موڈ اسد خراب رہا۔ اس نے سنبل سے بات تک نہ کی اور مونا رخصت ہو کر چلی گئی۔ مونا کی شادی نے بے حد تھکا دیا تھا۔ وہ رات اس کے ولیمے سے واپس آئی تو اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ الٹے سیدھے کپڑے تبدیل کر کے بڑی امی کے کمرے میں ہی سو گئی تھی اور دیر تلک سوتی رہی تھی، حتیٰ کہ سب مہمان بھی رخصت ہو گئے تھے۔ پھپھو کی بیٹیاں اس کے کمرے میں انہیں خدا حافظ کہنے آئی تھیں اور اس نے یوں ہی سوتی جاگتی کیفیت میں اسے خدا حافظ کہہ دیا تھا اور خود پھر سو گئی تھی۔ بابا کے منع کرنے کے باوجود بھی ولیمہ اور بارات کا فنکشن ختم ہوتے ہوتے 1 تو بج ہی جاتا تھا اور پھر بستر پر لیٹتے لیٹتے 3 بج جاتے تھے۔ سو اس کا ارادہ تھا کہ وہ آج خوب سو کر تھکاوٹ اتارے گی اور بڑی امی نے بھی اسے ڈسٹرب نہ کیا۔ کوئی 1 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنا بہت زیادہ سونے سے سستی ہو رہی تھی، اس نے سوچا وہ بات لے کر فریش ہو جائے، پھر مونا کو فون کرتی ہے۔ اس خیال سے وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ شارب اندر آ گیا۔ وہ بے حد سنجیدہ لگ رہا تھا، شاید مونا کی وجہ سے افسردہ ہے، اس نے سوچا اور شارب کی طرف دیکھا۔ شارب، بہت سنجیدہ لگ رہے ہو، مونا کے لیے اداس ہو رہے ہو، شام کو چلیں گے نا اسے لینے؟ ہاں، شارب نے بہت گہری نظر سے اسے دیکھا۔ سونو، تو مونا کی مہندی والے دن کہاں گئی تھی؟ وہ میں نے مونا کو بتایا تھا کہ زکا نے بلایا ہے، ادھر جا رہی ہوں۔ زکا، یہ وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ تم آئی تھی اس روز؟ ہاں، اور زکا کے ساتھ تم ہاشم سے ملنے گئی تھی؟ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اسے حیرت ہوئی۔ مونا کو بھی اس نے ہاشم سے ملنے کا نہیں بتایا تھا۔ یہ دیکھو۔ شارب نے اخبار اس کے سامنے پھینک دیا۔ ہاشم سے آج اسٹوڈنٹ لیڈر زکا نے ملاقات کی، ان کے ساتھ ان کی ساتھی کارکن بھی تھی۔ نام نہیں لکھا تھا، زکا اور اس کی تصویر تھی جب وہ ہاشم کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ اس کا سائڈ پوسٹ تھا، اگرچہ کوئی اور اسے نہ پہچان سکتا، لیکن خود اس کے لیے اور شارب کے لیے اسے پہچاننا مشکل نہ تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ اس کا نام نہیں لکھا تھا۔ کیوں گئی تھی تم ہاشم سے ملنے؟ سونو، تمہیں بابا نے منع نہیں کیا تھا؟ اس نے بلایا تھا، وہ کوئی ضروری بات کرنا چاہتا تھا، سنبل نے آہستگی سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بابا کو پتہ چل جاتا تو انہیں دکھ ہوتا۔ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب ہاشم وغیرہ سے سروکار نہیں رکھے گی۔ سونو دیکھو، یہ راستے تمہارے لیے مناسب نہیں ہیں، بہت پرخار راہیں ہیں، بہت تکلیف دہ سفر ہے یہ، اور اس کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ یہ سب بہروپیے ہیں، ہاشم ہو یا کوئی اور، یہ جب اقتدار میں آئیں گے تو سارے دعوے بھول جائیں گے۔ وطن کے لیے بلند و بانگ دعوے کرنے والے اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں، خالی برتنوں کی طرح۔ سونو پلیز آنکھیں بند کر کے مت ان کے پیچھے چلو، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ دیکھو، ایک بار تم تعلیم سے فارغ ہو جاؤ، پھر ہم دونوں مل کر کچھ کریں گے۔ جو دعویٰ نہیں ہو سکا سونو، تھوڑا صحیح، معمولی صحیح، لیکن ایک حقیقت ہوگی وہ۔ اور کتنا صحیح کہا تھا شارب نے، سب خالی برتنوں کی طرح تھے، کھوکھلے، محض لفظ ہی لفظ، حقیقت کچھ نہیں تھی۔ لیکن تب وہ اتنی سمجھ کہاں رکھتی تھی کہ حقیقتوں کو سمجھ سکتی، وہ تو جیسے ٹرانس میں تھی۔ ہاشم سے متاثر، اس کے سیر میں گرفتار۔ شارب کے سمجھانے کے باوجود جب وہ ضمانت پر رہا ہو کر آیا تو وہ خود کو اس سے ملنے سے نہ روک سکی، حالانکہ تب تک وہ امتحانات سے فارغ ہو چکی تھی اور یونیورسٹی جانے کا سلسلہ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب عابد نے فون کر کے اسے ہاشم کی رہائی کا بتایا تو اسے بے حد خوشی ہوئی۔ ہاشم شام کو پرچے کے دفتر میں آئے گا اور آئندہ کے لیے لائحہ عمل بنائے گا، عابد نے اسے بتایا۔ اگرچہ پرچہ نئے نام کے ساتھ دوبارہ شروع ہو چکا تھا، مگر سنبل نے اس میں لکھنا شروع نہیں کیا تھا۔ پہلے مونا کی شادی، پھر امتحان کی تیاری، اور پھر کچھ بابا اور شارب کے خیال سے بھی وہ رسالے کے دفتر نہیں آئی تھی۔ حالانکہ 1-2 بار عابد نے فون بھی کیا تھا اور زکا کے ہاتھ یونیورسٹی بھی پیغام بھیجا تھا، مگر اب عابد نے اسے ہاشم کے آنے کا بتایا تو وہ خود کو نہ روک سکی۔ سنبل، میں آپ سے ناراض ہوں، ہاشم نے گلہ کیا، آپ نے رسالے کے لیے بالکل کوئی کام نہیں کیا، معلوم ہے آپ کے سروے پرچے کی جان تھے، کتنے پسند کیے جاتے تھے۔ سوری ہاشم، کچھ مصروفیت رہی، اس نے معذرت کی، لیکن اب میں کوئی معذرت قبول نہیں کروں گا۔ آپ باقاعدہ پرچے میں شمولیت اختیار کر لیں، آپ کا نام اب معاونین میں لکھا جائے گا۔ یوں بھی آپ فارغ ہیں، پڑھائی کا سلسلہ تو ختم ہوا۔ ہاں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بتانا پڑا کہ اس کے والدین پسند نہیں کرتے کہ وہ اس طرح کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے۔ بہرحال وہ شارب اور بابا کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر کیوں سنبل؟ انہیں آخر اعتراض کیا ہے؟ کیا وہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ان کا فرض نہیں ہے کہ اس ملک کو بچائیں ان ظالم لوگوں سے جو اسے بیچ کھائیں گے ایک روز؟ ملک ہی نہ رہا تو پھر کہاں ٹھکانہ ہوگا ان کا؟ ہمیشہ کی طرح سنبل اس کے لفظوں کے سیر میں بہتی چلی گئی اور اس نے وعدہ کر لیا اس سے کہ وہ پرچے کے لیے لکھے گی، مگر اب کہ وہ شارب کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی بابا کو تکلیف دینا چاہتی تھی۔ امی ابو کو تو اس کی ان سرگرمیوں کی اتنی خبر ہی نہ تھی، تو اس نے شارب سے پوچھ لیا جب وہ 1-2 دن کے لیے چھٹی پر آیا تو، شارب،
ہاشم ضمانت پر رہا ہو گیا ہے اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں وہ سروے انٹرویوز کا سلسلہ پھر سے شروع کر دوں۔ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، اس کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک بالکل الگ سلسلہ ہے، کیا کر لوں؟ اس نے کچھ اتنی معصومیت سے پوچھا کہ شارب انکار نہ کر سکا۔ ہاں لیکن سونو، تم ہاشم کے ساتھ عملی سیاست میں حصہ نہیں لوگی، بس سروے کی حد تک کام کر لو، انشاءاللہ جلدی ہم اپنا پرچہ نکالیں گے، پھر تم اس کے لیے کام کرنا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ لاہور برانچ میں میرا ٹرانسفر ہو جائے، پھر سوچیں گے کچھ۔ اسے سنبل کی دل آزاری ہرگز منظور نہ تھی، حالانکہ اسے یہ بھی پسند نہ تھا کہ وہ ہاشم کے پرچے کے لیے سروے کرے، مگر وہ سنبل کو منع بھی نہ کر سکا، اور یوں اس کے کہنے پر ہی ابو اور امی نے اسے کام کرنے کی اجازت دی۔ تھینک یو شاری، میرے خیال میں ہمارے درمیان یہ فارمیلٹیز تو کبھی نہیں رہی تھی سونو۔ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر میرا تھینک یو واپس کر دو، لے لو۔ شارب بے اختیار ہنس دیا۔ اپنا خیال رکھنا بہت، جاتے جاتے اس نے تاکید کی تھی اور ایک بار پھر اسے سمجھایا تھا کہ وہ جلسے جلوسوں وغیرہ میں جانے سے پرہیز کرے، اور اس نے واقعی ایسا کیا تھا۔ بہرحال اسے بابا، امی، ابو، شارب سب کا خیال تھا، جبکہ ہاشم چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر کام کرے۔ سنبل، تمہاری تحریر اور تمہاری تقریر دونوں میں بہت تاثر ہے، تم کیوں نہیں اپنے آپ کو ہماری پارٹی کے لیے وقف کر دیتی؟ زکا نے مجھے بتایا تھا کہ کس طرح تم نے چند دنوں میں طلبہ کو اکٹھا کر لیا تھا۔ ہاشم، میں تمہارے ساتھ مل کر یہ سب کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میری فیملی کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے، بلکہ امی تو اچھا خاصا ناراض ہوتی ہیں۔ یہ شارب ہے نا، اس نے ہی بڑے ابا اور ابو سے اجازت دلوائی ہے پرچے میں لکھنے کی۔ اصل میں جب وہ لاٹھی چارج ہوا تھا نا، اور میں تم سے ملنے آئی تھی نا، اس نے ساری تفصیل ہاشم کو بتائی تو وہ لمحہ بھر کو سوچ میں پڑ گیا، پھر ایک دم اس نے سر اٹھا کر سنبل کو دیکھا۔ سنبل، مجھ سے شادی کرو گی کیا؟ سنبل کتنی دیر تک حیرت سے اسے دیکھتی رہی، اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ حالانکہ یونیورسٹی میں اکثر لڑکیاں ہاشم کو پسند کرتی تھیں، اس کی شاعری کی وجہ سے اور اس کی شخصیت کی وجہ سے، لیکن سنبل کو اس کے مقاصد سے پیار تھا، وہ اس کے اونچے آدرش کی وجہ سے اس کی فین تھی۔ اسے ہاشم کے جذبہ حب الوطنی سے محبت تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ ہاشم وہ شخص ہے جو ایک دن قائد اعظم کی طرح اس قوم کی تقدیر بدل دے گا۔ ایسی کوئی جلدی نہیں ہے سنبل، تم اچھی طرح سوچ لو۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا ساتھ بہت ضروری ہے۔ اوکے، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، مولانا سعید خان نے مجھے بلایا تھا، وہ شاید کوئی پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سب کو خدا حافظ کہہ کر چلا گیا اور سنبل کے لیے سوچ کے دروازے کھول گیا۔ یہ ہاشم نے کیا کہہ دیا تھا؟ وہ ازحد مضطرب اور بے چین تھی۔ کیا ہاشم اس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے خود سے کئی بار سوال کیا، لیکن ان دو سوالوں کی رفاقت میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جس لمحے اسے احساس ہوا ہو کہ ہاشم اس کے لیے اپنے دل میں اس طرح کا کوئی جذبہ رکھتا ہے۔ ہاں، کئی بار اس نے اس کی تعریف ضرور کی تھی، اس کے کام کی، اس کے آرٹیکل کی، اس کے جذبے کی۔ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو کھلے دل سے سراہتا تھا، شکیل کو، عابد رضوی کو، زکا کو، سب کو، اور اسے خاص طور پر اس لیے بھی سراہتا تھا کہ وہ مالی طور پر بھی اکثر نامساعد حالات میں مدد دیا کرتی تھی۔ پرچے کا ڈکلیریشن بار بار ضبط ہونے کی وجہ سے پرچہ ہمیشہ مالی بحران کا شکار رہتا تھا۔ پھر ہاشم نے کیوں پرپوز کیا تھا اسے، اور کیا وہ ہاشم سے محبت کرتی ہے؟ اس نے پھر اپنے آپ سے پوچھا، لیکن اس سوال کا بھی کوئی جواب بھی اس کے پاس نہ تھا۔ وہ ہاشم کو پسند کرتی تھی، اس کی عزت کرتی تھی، لیکن شارب، اس کے دل میں کسی نے چٹکی سی لی۔ کیا وہ شارب سے محبت کرتی ہے؟ اس کے متعلق بھی اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ وہ اور شارب ہمیشہ سے بچپن سے اکٹھے تھے، اس کے متعلق اسے سوچنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے کہیں الگ ہونا ہوگا، بڑے ابا، بڑی امی، شارب، ان سب سے، بلکہ جیسے اسے بچپن سے ہی ادراک تھا کہ اسے ہمیشہ اسی گھر میں رہنا ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ سنبل کو کسی اور گھر جانا ہے۔ ہاں، مونا کا ذکر کر کے اکثر سب افسردہ ہوتے تھے، خاص طور پر امی۔ کاش سنبل کا کوئی بھائی ہوتا تو مونا کو باہر کیوں دینا پڑتا، اور اب ہاشم نے اسے عجب الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اگرچہ باقاعدہ اس کی اور شارب کی منگنی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی ازحد پریشان ہو کر اس نے مونا کو فون کر دیا۔ مونا اس سے صرف 1 سال بڑی تھی، پھر بھی وہ اپنی ہر مشکل اسی سے ڈسکس کرتی تھی۔ مونا، مجھے تمہاری بہت سخت ضرورت ہے، پلیز آ جاؤ نا ابھی۔ سونو، کیا بات ہے؟ مونا پریشان ہو گئی۔ پریشان نہ ہونا مونا، لیکن مجھے تمہاری ضرورت ہے، بڑی امی سے دیکھ کر حیران ہوئی۔ ارے اس وقت وہ بھی اکیلی؟ عدنان کہاں ہے؟ عدنان نو انکل کے آفس گئے ہیں، میرا دل چاہ رہا تھا سونو سے ملنے کو، میں نے فون کر کے گاڑی منگوا لی۔ بڑی امی اور امی سے ملتی وہ سیدھی اس کے پاس آئی تھی، اور پھر اس کی بات سن کر ایک لمحے کو حیران رہ گئی۔ سونو، تمہیں اسے بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن مونا اسی لیے تو میں نے تمہیں بلایا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ سونو، کیا تم ہاشم کو پسند کرنے لگی ہو اس حد تک کہ پتہ نہیں؟ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا تم جانتی ہو سونو کہ ہم سب کی کیا خواہش ہے، اور خود شارب کی بھی؟ ہاں جانتی ہوں، لیکن میرے بھی تو کچھ آدرش ہیں، میں نے بھی تو کچھ خواب دیکھے ہیں، اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے جیسے یہ خواب یا آدرش صرف اور صرف ہاشم کی ہمراہی میں پورے ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک بات جو ابھی تک وہ خود سے بھی نہیں کہہ پائی تھی، ایک دم مونا سے کہہ دی، تو مونا نے ازحد دکھ سے اسے دیکھا۔ سونو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اس طرح کی حماقت کرو گی۔
پلیز مونا میری مدد کرو، امی سے کہہ دو کہ وہ ہاشم مجھے پروپوز کر رہا ہے اور میں کم از کم تمہاری اس حماقت میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اگر کچھ کہنا ہے تو خود ہی کہہ دو۔ مونا اس سے خفا ہو کر بڑی امی کے کمرے میں چلی گئی، مگر وہ سنجیدگی سے ہاشم کے متعلق سوچنے لگی۔ ہاشم میں کیا کمی ہے اور پھر ہاشم کے سنگ وہ آرام سے اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکتی تھی۔ ہاشم نے کہا تھا وہ اسے کھونا نہیں چاہتا، اسے اس کی ضرورت ہے سنبل کی۔ وہ جتنا سوچتی اتنا ہی ہاشم کے متعلق اس کا خیال پختہ ہوتا جاتا کہ ہاشم کی بات مان لی جائے۔ اس روز مونا اس سے بات کیے بغیر اور ملے بغیر واپس چلی گئی تھی۔ شاید وہ اس سے بہت خفا ہو گئی تھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ جو وہ سوچتی اسے لگتا جیسے وہ ہاشم کے ساتھ اچھی اور بہتر زندگی گزار سکے گی، بالکل اپنے خوابوں اور آدرش کے مطابق۔ مونا نے شاید شارب کو بتا دیا تھا، تبھی تو وہ آ گیا تھا بغیر اطلاع کے۔ ارے شاری تم! اسے دیکھ کر وہ بے حد خوش ہو گئی تھی۔ یقیناً شارب بھی وہ واحد شخص تھا جو اس معاملے میں اس کی مدد کر سکتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک ہر معاملے میں وہ اس سے سپورٹ کرتا آیا تھا۔ یہ مونا کیا کہہ رہی ہے سونو؟ وہ بے حد تھکا تھکا اور نڈال لگ رہا تھا۔ شاید بڑی امی سے مل کر وہ سیدھا اسی کے پاس آیا تھا۔ ہاں شاری، ہاشم مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور تم؟ شارب کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ میں بھی۔ اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ شارب کو یوں لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو اور کوئی بہت بڑی عمارت گر گئی ہو اور وہ اس کے ملبے کے نیچے دب گیا ہو۔ بڑی دیر بعد اس نے تھکی تھکی آواز میں کہا، سونو سوچ لو اچھی طرح سے، بعض خوابوں کی تعبیریں بڑی بھیانک ہوتی ہیں۔ تم ہاشم کے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گی، بہت جلد تھک جاؤ گی۔ وہ جس خارزار کا مسافر ہے، وہ راستے تمہارے لیے بہت طویل ہو جائیں گے۔ سونو تم نہیں چل سکو گی۔ شاری کیا تم میری مدد نہیں کرو گے؟ کیا ہم اچھے دوست نہیں ہیں ہمیشہ سے، بچپن سے؟ ہیں، لیکن ابھی فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرو، کچھ دن اور سوچ لو۔ میں بھی ذرا ہاشم کے متعلق پتہ کروں گا، کون ہے، کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے دل کی آرزوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے شارب نے کہا، تو وہ جو اتنے دنوں سے مضطرب سی تھی، اسے سکون سا مل گیا اور سارا بوجھ شارب کو منتقل کر کے وہ بہت آرام سے ہو گئی۔ شام کو اٹھی تو پرچے کے دفتر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ 2 دنوں سے آرٹیکل لکھا ہوا تھا لیکن جانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ شارب باہر لان میں ٹہل رہا تھا، مضطرب اور بے چین سا۔ تم سوئے نہیں شاری؟ وہ اس کے قریب چلی آئی۔ شارب نے صرف نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ تو پتہ نہیں کب سے جاگ رہا تھا، کتنی راتوں سے، جب سے مونا نے اسے فون کر کے سنبل کی خواہش بتائی تھی۔ کیوں جا رہی ہو؟ یہ آرٹیکل دینا تھا عابد کو۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دفتر میں زکا، عابد، ہاشم تینوں تھے اور آئندہ ہونے والے جلسے پر بحث کر رہے تھے۔ یہ شارب ہے میرا کزن، سنبل نے تعارف کروا دیا تھا۔ زکا اور عابد گرم جوشی سے ملے لیکن ہاشم نے سرسری انداز میں اسے دیکھ کر ہاتھ آگے بڑھا دیا اور پھر زکا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو زکا، میں کہہ رہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ منزل کی جدوجہد کے لیے قوم کو جھنجھوڑا جائے۔ اصلاح اور آزادی کے مدھم ترانے گانے کا وقت گزر گیا ہے، کچھ کرنے کا وقت ہے زکا۔ لیکن ہاشم، ابھی تم ضمانت پر ہو، کسی بھی جلسے کو منعقد کرنے کی صورت میں وہ تمہیں گرفتار کر سکتے ہیں۔ پھر میرا خیال ہے اس جلسے میں تم تقریر مت کرو۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں ایک طرف خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں اس خوف سے کہ وہ مجھے گرفتار کر لیں گے، ان جابر حاکموں کو قوم کی قسمت سے کھیلتے ہوئے دیکھتا رہوں؟ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں ان ظالموں کے چہرے سے نقاب ہٹانا چاہتا ہوں۔ میں لیکن ہاشم، عابد نے بھی مشورہ دیا، کچھ دن رک جاؤ، ہولے ہولے آہستگی سے بھی تو کام کیا جا سکتا ہے۔ اتوار کو ہونے والے جلسے میں تمہارا شرکت نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ مسئلہ قوم نہیں ہوں کہ میں آہستہ چلوں اور ڈروں قوم کے جاگ نہ جائے۔ میں تو ایک عام سپاہی ہوں، مجھے حکم ہے دوڑ کے منزل کے قدم لینے کا اور اسی صحیح جگر دوست میں جان دینے کا۔ اس کا لہجہ پرسوز تھا اور آواز سحر طاری کرتی ہوئی۔ سنبل کے رخساروں پر سرخی دوڑ گئی اور آنکھیں دمکنے لگیں۔ وہ اپنے فیصلے میں اور بھی مضبوط ہو گئی۔ ہاں، وہ اسی عام سپاہی کے ساتھ مل کر ملک و قوم کی خاطر لڑنا چاہتی تھی۔ اس نے شارب کی طرف دیکھا لیکن وہ بے حد سنجیدہ تھا اور اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ واپسی پر بھی اس نے ہاشم کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی، البتہ پولکا پالر سے اس کے پسندیدہ فلیور میں آئس کریم کھائی تھی۔ لمبی ڈرائیو کی تھی اور مونا سے مل کر گھر آ گئے تھے۔ اگلے 2-3 دن پتہ نہیں وہ سارا دن کہاں غائب رہا۔ سنبل بے چین تھی کہ وہ شارب سے ہاشم کے متعلق رائے لے، لیکن وہ دیر تلک آتا اور آتے ہی گھر میں گھس جاتا۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ شارب گھر پر ہو اور یوں اسے نظر انداز کر دے۔ اس شام وہ آیا تو وہ سیدھی اس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ جوتوں سمیت ہی بیڈ پر ترچھا لیٹا تھا۔ اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ کہاں غائب رہتے ہو سارا دن؟ یوں ہی آوارہ گردی کرتا رہتا ہوں۔ پہلے تو تم ایسے نہیں تھے شارب، پہلے تم بھی ایسی نہیں تھی سونو۔ اس نے گہری نظروں سے سنبل کو دیکھا۔ میں نے ہاشم کے متعلق پتہ کیا، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت کمزور ہے۔ اس کا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے، اس کے والدین بہت معمولی، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے شارب؟ سنبل نے اسے ٹوک دیا۔ تمہیں نہیں پڑتا لیکن باقی سب کو پڑتا ہے، بابا کو، چھوٹے ابا کو اور مجھے۔ ہمارا ایک مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ ہے سونو، اور وہ دیکھو۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، بالکل سامنے۔ ایسا مت کرو سونو، اپنا فیصلہ بدل دو۔ تم ہاشم کے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو شارب کہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہوں گی؟
اس لیے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اور ہاشم میں اور بھی کمزوریاں ہیں۔ اس کے بہت قریب رہنے والوں سے ملا ہوں، اس کا کردار بھی مضبوط نہیں ہے سونو، اور وہ ایک عجیب و غریب نیچر کا ہے۔ تم جیسی نازک دل کانچ پھینک کر لڑکی اس کے سنگ کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ میرے سامنے ایک مقصد ہوگا تو میں خوش رہوں گی، ہم دونوں مل کر اس قوم و ملک کے لیے وہ کچھ کریں گے جو پہلے کسی نے کبھی نہیں کیا۔ وہ بولتی رہی، دلائل دیتی رہی، تو وہ تھک کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سونو، کیا تم جانتی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں بے حد، اور میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے ہیں، یہاں اس امن ہاؤس میں سنگ سنگ جینے کے خواب۔ اس نے سر ہلایا۔ پھر کیوں کر رہی ہو ایسا؟ اور اس کیوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بس اسے لگتا تھا جیسے وہ ہاشم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور ہاشم کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ ہاشم کے ساتھ نہیں ہوگی تو ہاشم کا مشن ادھورا رہ جائے گا، اس کے آدرش بکھر جائیں گے۔ وہ ہوگی اس کے سنگ سنگ اس کا حوصلہ بڑھانے کو تو وہ اپنے مقاصد کو پالے گا۔ کیا تم بھی مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی سونو؟ ہاں کرتی ہوں۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا تو اسے لگا کہ وہ شارب سے محبت کرتی ہے بے حد، لیکن پھر کیا تم اپنے اوپر بھی ظلم نہیں کر رہی ہو؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے شاری، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم میرے کزن ہو۔ زندگی کے سارے دن بچپن سے لے کر اب تک تمہارے سنگ گزرے ہیں، ہم مل کر روئے اور مل کر ہنسے ہیں۔ تمہیں کانٹا بھی چبھے گا تو اس کی تکلیف مجھے اپنے دل میں محسوس ہوگی۔ پھر اب کیوں محسوس نہیں کر رہی ہو اس تکلیف کو جس سے میں گزر رہا ہوں، جو میرے دل کو توڑے جا رہی ہے؟ شارب نے اس کی طرف دیکھ کر سوچا، لیکن شاری، میں نے جو خواب دیکھے ہیں ان کی تعبیر صرف اور صرف ہاشم کے پاس ہیں۔ تم غلط سوچ رہی ہو سونو، تم نے آزمایا ہی نہیں اور فیصلہ کر لیا۔ میرے پاس بھی تمہارے خوابوں کی تعبیر تھی، لیکن پلیز شاری، مجھے آرگو مت دو، مجھے بے حوصلہ مت کرو، میرا ساتھ دو۔ شاری خاموش ہو گیا، جانتا تھا کہ وہ بچپن سے ہی بہت ضدی ہے، جو ٹھان لیتی ہے وہ کر کے رہتی ہے۔ اسے سمجھانا اور بحث کرنا فضول تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی سی کوشش کرتا تھا۔ لیکن سنبل نے ہاشم کو فون کر دیا تھا کہ وہ اپنا پروپوزل لے آئے، اور یہ اس کا حد سے بڑا ہوا اعتماد اور یقین تھا کہ وہ خود ہی اپنا پروپوزل لے کر آ گیا تھا۔ میرے والدین بوڑھے ہیں اور دور دراز ایک پہاڑی گاؤں میں رہتے ہیں، اس لیے خود حاضر ہو گیا ہوں۔ ہاں البتہ شادی پر وہ آ جائیں گے۔ بڑے ابا نے بہت تحمل سے اس کی بات سنی تھی۔ ہاشم میاں، آپ یقیناً ایک جانی پہچانی سی شخصیت ہیں، اور جہاں لڑکیاں ہوتی ہیں وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں، سو آپ کا آنا سر آنکھوں پر، لیکن ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم لوگ فیملی سے باہر اپنی لڑکیوں کی شادیاں نہیں کرتے، اور پھر سنبل کے لیے بھی ہمارا خیال گھر میں ہی ہے۔ لیکن محترم بزرگ، میں یہاں یوں ہی منہ اٹھائے نہیں آ گیا، میرے پاس بھی کوئی یقین تھا جو مجھے یہاں تک لے آیا ہے۔ پلیز آپ سنبل سے بھی پوچھ لیجیے گا اور پھر مجھے انفارم کر دیجیے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شارب کو اس کا یہ رعونت بھرا انداز پسند نہیں آیا تھا، اور بڑے ابا بھی کچھ ششدر سے ہو گئے تھے۔ شارب، اس کے جانے کے بعد انہوں نے زخمی نظروں سے شارب کی طرف دیکھا تھا۔ جی بابا، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ شارب نے ان کے ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دی، جانتا تھا کہ وہ کتنا چاہتے ہیں سنبل کو۔ انہوں نے اپنے سے 10 سال چھوٹے اس بھائی سے بچوں کی طرح محبت کی تھی، اور اس کے حوالے سے سنبل نہیں، اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر عزیز تھی۔ وہ تو معصوم ہے، انجان ہے، شادی، اور یہ لڑکا ہاشم، یہ تو اندر سے بہت چھوٹا آدمی لگ رہا ہے۔ تم نے دیکھا تھا اس کا انداز، اس کا اسٹائل، احساس کمتری کا مریض لگ رہا تھا۔ بابا کی نظریں بہت گہری تھی، لیکن سنبل کو کون سمجھاتا؟ امی نے تو اس کی خوب بے عزتی کی تھی، بس مارنے کی کسر رہ گئی تھی، اور ابو نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ بیوقوف ہے بھائی جان، ہم تو نہیں۔ آپ شارب کی شادی کی تیاری کریں، سنبل صرف آپ کی ہی بہو بن سکتی ہے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑے ابا بے بس دکھائی دیتے تھے۔ اس کی خواہش، اس کی مرضی کے بغیر کیسے زبردستی کر سکتے ہیں ہم؟ نہ ہو اس کی مرضی، لیکن اس کی یہ ضد نہیں مانی جا سکتی، ناممکن ہے۔ ابو نے فیصلہ سنا دیا تھا، لیکن سنبل نے تو رو رو کر حشر کر دیا، مرنے کی دھمکیاں دیں۔ ہاشم کس قدر ناراض ہوا تھا فون پر۔ سنبل، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم گھر میں پہلے سے بات کیے بغیر مجھے گھر آنے کا کہہ دو گی، لیکن ہاشم، جب تک تم پروپوزل نہ بھیجتے تو میں کیسے کہہ دیتی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ اب رائے پوچھیں گے تو میرا فیصلہ ظاہر ہے تمہارے حق میں ہی ہوگا، لیکن تمہارے بڑے ابا نے تو صاف انکار کر دیا ہے۔ مگر بڑے ابا مجھے چاہتے بھی بہت ہیں ہاشم، تم بے فکر رہو۔ اس نے ہاشم کو تو تسلی دے دی تھی، لیکن ابو کا فیصلہ سن کر ہراساں ہو گئی تھی۔ تب اس نے شارب سے مدد چاہی۔ شاری، کیا تم میری مدد نہیں کرو گے؟ میں کیا کروں سونو، چھوٹے ابا میری بات نہیں سنتے، وہ بہت غصے میں ہیں۔ دراصل تم خود ہی نہیں چاہتے کہ میری شادی ہاشم سے ہو۔ وہ ایک دم ہی غصے میں آ گئی تھی۔ تم خود غرض ہو، محبت کرتے ہو، اس لیے نہیں چاہتے ایسا، مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن کیا فائدہ جب میں تمہارے ساتھ خوش نہیں رہوں گی؟ محبت کرتے ہو سچی اور خالص تو میری خوشی کا خیال ہونا چاہیے تمہیں، نہ کہ سونو۔ شارب نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ غلط سمجھ رہی ہو مجھے؟ تو اگر محبت کرتے ہو تو واقعی مجھ سے تو ابو کو منا لو کہ وہ ہاشم کو انکار نہ کریں۔ وہ اسے امتحان میں ڈال کر چلی گئی، اور جانے شارب نے پھر کیسے منایا تھا؟ ہاشم کو ہاں کہلوا دی گئی تھی۔ امی تو اس سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ ہاں بڑی امی تھی، شارب اور مونا تھے جو سب تیاری کر رہے تھے۔ سونو، تم نے اچھا نہیں کیا، نہ اپنے ساتھ، نہ شارب کے اور ہمارے ساتھ، اور دیکھ لینا تم پچھتاؤ گی ایک دن۔ بارات والے دن مونا نے کہا تھا۔ بد دعا تو نہ دو مونا۔ بد دعا نہیں دے رہی سونو،
مونا روحان سی ہو گئی۔ ایک حقیقت بیان کر رہی ہوں جو فی الحال تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن کیا اتنے بہت سارے لوگوں کو دکھ دے کر خوش رہ سکو گی؟ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور ہمارے حصے کی خوشیاں بھی تمہیں مل جائیں کہ ہم نے تمہیں بے حد بے حساب چاہا ہے۔ وہ اسے گلے لگا کر رو پڑی۔ اور کتنا صحیح کہا تھا مونا نے، سب کو دکھی کر کے وہ کہاں خوش رہ سکی تھی۔ ہاشم کے سنگ ایک دن بھی خوش نہیں رہ پائی تھی۔ وہ کانچ کا پیکر لڑکی جس کا دل بے حد نازک تھا، جو بے حد حساس تھی، گلاب کی کلی سے مضطرب ہونے والی شہزادی۔ پہلے روز ہی ہاشم نے اس کے دل میں اچانک اگانے والے محبت کے پودوں کو اجاڑ دیا تھا۔ سنو سنبل، میں ایک بہت سچا اور کھرا آدمی ہوں۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ میں شاید تم سے محبت نہ کر سکوں، اس لیے کہ میں تم سے ملنے سے پہلے ہی اس جذبے سے روشناس ہو چکا ہوں۔ میں غزالہ سے محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں 8 سال سے کر رہا ہوں۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، اتنی شدت سے جتنی شدت سے میں کرتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ بہت سے دن اور بہت سی شامیں گزاری ہیں، اور میں اس کے اتنا ہی قریب بیٹھا ہوں کہ اس کی سانس تک کی آواز سنی ہے میں نے۔ لیکن اس کے دولت مند باپ نے مجھے میری غربت کی بنا پر ریجیکٹ کر کے اس کی شادی اس کے کزن سے کر دی۔ لیکن میری محبت روز اول کی طرح ہے، تر و تازہ اور فریش۔ میں آج بھی صرف اور صرف غزالہ سے محبت کرتا ہوں، سو تم مجھ سے محبت طلب مت کرنا۔ ہاں، ایک بیوی کی حیثیت سے تمہارے حقوق پورے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور وہ جو سوچ رہی تھی کہ ہاشم اس سے اپنی محبتوں کا اظہار کرے گا، اسے بتائے گا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس وقت سے جب پہلی بار یونیورسٹی میں اس نے اس کے لیے کنوینسنگ کی تھی، اس کا دل جیسے کہیں پاتال میں گر گیا۔ اور اب تک یہ دل یوں ہی پاتال میں گرا ہوا تھا، اور اس سے پوچھنا چاہتی تھی پھر اس نے اس سے شادی کیوں کی؟ بھلا بغیر محبت کیے دو افراد ایک چھت تلے کیسے رہ سکتے ہیں؟ لیکن وہ رہ رہے تھے پورے 12 برس سے ایک ہی چھت تلے بغیر محبت کیے، محض فرائض نبھاتے ہوئے۔ مگر تب اس کے اندر گویائی مر گئی تھی، اور پھر بہت دن بعد ایک روز جگہ اور عابد کی باتوں سے اس نے جانا تھا کہ ہاشم نے اسے شادی صرف اس لیے کی ہے کہ وہ والدین کی اکلوتی بیٹی ہے اور ان کے بے تحاشا دولت کی وارث ہے، اور اسے مالی سپورٹ کی ضرورت تھی۔ شادی تو اسے کرنی تھی، کہیں بھی کر لیتا، لیکن اس کے ساتھ شادی کرنے میں اس کے بہت سے مفادات وابستہ تھے۔ ان دنوں جب اس نے سنبل سے شادی کی تھی، اس کے مالی حالات بہت خراب تھے، یہاں تک کہ پرچہ جاری رکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اگرچہ پارٹی کی طرف سے بھی اس کی تھوڑی بہت ہیلپ ہو جاتی تھی، لیکن اسے پارٹی میں اتنی زیادہ اہمیت بھی حاصل نہ تھی۔ اسے پارٹی جوائن کیے بہت زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا، اور وہ خود بہت آگے تک جانا چاہتا تھا۔ اور اس روز جیسے اس کے دل کے ایک حصے پر پالا گرا، اور پھر دل کا وہ حصہ کسی سرزبز نہ ہوا، وہاں ہمیشہ پت جھڑ ہی رہا۔ کوئی بھی لمحہ اسے سرزب نہ کر سکا، نہ علیل اور فرحان کی آمد، نہ ہاشم کی وزارت، کوئی بھی چیز اس کے دل میں ٹھہر جانے والے پت جھڑ کو ختم نہ کر سکی تھی۔ زندگی کی وہ رمق جو پہلے روز ہاشم نے اس سے چھین لی تھی، وہ پھر اس میں زندہ نہ ہو سکی تھی۔ حالانکہ اس نے ہاشم کا بہت ساتھ دیا، محض اس ایک خواہش میں کہ شاید ہاشم وہ نجات دہندہ ہو جس کے خواب اس نے دیکھے تھے، اور شاید اس ملک و قوم کی تقدیر بدل جائے۔ لیکن مونا نے سچ کہا تھا، خالی کھلی تقریریں اور بلند بانگ دعوے قوموں اور ملکوں کی تقدیر نہیں بدل سکتے۔ ہاشم بھی صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، قوم و ملک کی بقا کی نہیں۔ وہ صرف غزالہ کے باپ کو بتانا چاہتا تھا، اور شاید غزالہ کو بھی۔ وہ اتنا کم مایہ نہ تھا کہ اسے ٹھکرا دیا جاتا۔ اس کے دل میں قوم کا درد کتنا تھا، اس کا اندازہ سنبل کو اچھی طرح ہو گیا تھا۔ شارب نے اس کی شادی کے کچھ دنوں بعد ہی ملک چھوڑ دیا تھا۔ بڑے ابا بیمار رہنے لگے تھے، بڑی امی اور امی نے چپ کی بکل اوڑھ لی تھی۔ وہ گھر جاتی تو یہ خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑتی اسے۔ ابو گھر پر ہوتے تو سر پر ہاتھ پھیر کر خیریت پوچھ لیتے، بڑے ابا پاس بھی بٹھاتے، باتیں بھی کرتے، حال احوال بھی پوچھتے، اور ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان سے باتیں کرتے ہوئے اسے لگتا تھا جیسے اس کا دل پانی ہو کر بہہ جائے گا۔ ہاشم ٹھیک تو ہے نا بیٹا؟ تم خوش تو ہو نا بیٹا؟ بڑے ابا ہر بار اس سے ضرور پوچھتے تھے، اور وہ سر جھکا لیتی۔ جی بڑے ابا، شارب کا فون آیا تھا، امریکہ میں ہے۔ وہ ہر بار اسے شارب کی خیریت کی خبر ضرور دیتے تھے، اور اس کے پاؤں میں تو جیسے چکر تھا، ایک جگہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا، یہاں وہاں۔ امی ہر بار شارب کو یاد کرتی، بیچارہ بچہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہا ہے، ان کی آنکھیں شکوہ کرتی، وہ نادم ہو جاتی۔ وہ بڑے ابا سے اپنی خوشحال زندگی کا جھوٹ بولتے بولتے تھک گئی، اور امی کی شکوہ کرتی گلہ کرتی نظریں اسے برچیاں مارتی، تو اس نے امین ہاؤس آنا کم کر دیا۔ کبھی کبھار جب دم گھٹنے لگتا تو تھوڑی دیر آکسیجن لینے کے لیے آ جاتی تھی۔ گھنٹوں شارب کے کمرے میں بیٹھی اسے یاد کرتی، بڑے ابا سے باتیں کرتی اور امی کی شکایت کرتی، نظروں سے نادم ہوتی اور چلی جاتی تھی۔ اور اب تو ان 12 سالوں میں زندگی بہت ہی بدل گئی تھی۔ اس دوران حکومتیں 2 یا 3 بار تبدیل ہوئی تھیں۔ ہاشم اب وزارت میں تھا، شاندار بڑا گھر بہترین سہولتوں سے آراستہ۔ ہاشم نے جو چاہا تھا پا لیا تھا، عزت دولت مقام، زندگی میں سب کچھ تھا، لیکن سنبل کے حصے میں کیا آیا تھا؟ نارسائی۔ عمر بھر کے لیے پتجھڑ کے موسم اس کا مقدر ہو گئے تھے، اور زندگی اس کے اندر مر چکی تھی۔ پھر بھی پتہ نہیں وہ کیوں زندہ تھی، اس بار اس نے اپنے آپ سے پوچھا تھا، لیکن اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ انیل اور فرحان کو تو بہت چھوٹی عمر سے ہی ہاشم نے
مری بھجوا دیا تھا۔ وہ چھٹیوں میں آتے تو اس سے زیادہ ہاشم کے ساتھ ساتھ رہتے۔ میں انہیں تربیت دے رہا ہوں، مستقبل میں ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ مقام جہاں تک میری رسائی نہیں ہوئی وہاں تک انیل اور فرحان پہنچیں گے۔ ایک دن فرحان اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا، اور اگر اس وقت مجھے نہ ٹھکراتی تو یہ اعزاز تمہیں ملتا، وزیر اعظم کی ماں ہونے کا۔ ایک روز وہ فون پر بات کر رہا تھا تو ڈریسنگ روم میں آئینے میں خود کو دیکھتی سنبل سن رہی تھی۔ غزالہ بیگم، تم چاہتی تو میرے ساتھ کورٹ میرج کر سکتی تھی، لیکن تم بھی دولت کی پجاری تھی۔ تم نے سوچا تھا میرے سنگ تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا، بسوں اور ویگنوں میں سفر کرنا پڑے گا، تو تم پیچھے ہٹ گئی۔ اور آج تم کیا ہو؟ ایک بزنس مین کی بیوی جس کو کوئی نہیں جانتا، ایک مکمل گھریلو عورت۔ اور میں ہاشم علوی جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھتا ہوں، اور اس ملک کے بے شمار لوگوں کی تقدیر میرے ہاتھوں میں ہے۔ چاہوں تو تمہارے اس شوہر کو، جس نے صرف پیسے کے بلبوتے پر تمہیں جیت لیا تھا، کوڑی کوڑی کا محتاج کر دوں، لیکن تمہاری محبت کے صدقے میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اور وہ تمہارا باپ، جو محض صوبائی اسمبلی کا ایک رکن تھا اور خود کو بڑا سیاستدان سمجھتا تھا، آج وہ غزالہ سے بات کر رہا تھا، اور اندر ڈریسنگ روم میں بیٹھی سنبل کا دل بالکل خالی ہو گیا تھا، ویران اور بنجر۔ کیا وہ خدا بن بیٹھا ہے؟ اس نے سوچا تھا، آج جس لڑکی کو چاہوں اسے اپنی خلوت سجا لوں۔ تم سے زیادہ حسین اور دلربا لڑکیاں میرے شبستان کو مہکاتی ہیں، لیکن تم نہیں ہو غزالہ۔ میں نے انتہائی قربت کے باوجود تمہیں کبھی بھی نہیں چھوا تھا، اسی لیے نہیں کہ تم کسی اور کے شبستان سجاؤ، بلکہ اس لیے کہ تم میری تھی۔ وہ خدا جانے اور کیا کیا کہہ رہا تھا۔ سنبل کی سماعتیں تو جیسے مر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ غزالہ سے آج بھی محبت کرتا ہے، لیکن اس بات سے بے خبر تھی کہ جب وہ راتوں کو گھر نہیں آتا تو کہاں ہوتا ہے۔ وہ آج بھی جلسوں میں تقریریں کرتا تو سحر طاری کر دیتا تھا۔ اس کی تقریریں لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دیتی تھیں۔ وہ آج بھی غریب عوام کا ہمدرد تھا، لیکن سنبل کے دل پر اب اس کی باتیں اثر نہیں کرتی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اسے اپنے لیے دولت اکٹھا کرتے دیکھا تھا، اپنا ضمیر فروغ کرتے، اس بیچاری عورت کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتے جو اس سے انصاف طلب کرنے آئی تھی، اپنے بے گناہ شوہر کا جسے انجانے لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح اس نے دو معصوم یتیم بچوں سے ان کی جائیداد اونے پونے خرید لی تھی تاکہ وہاں اپنا پلازہ کھڑا کر سکیں۔ تو وہ نہ تو اس کی تقاریر سنتی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی سیاسی میٹنگ میں جاتی۔ آپ کی بیوی تو کبھی بہت پرجوش رکن ہوا کرتی تھی پارٹی کی، اب کیا آپ نے منع کر دیا ہے؟ اخبار نویس پوچھتے تو وہ مسکرا کر اسے دیکھتا۔ نہیں، بلکہ ایک وقت ہوتا ہے جب عورت صرف ہاؤس وائف بن کر رہنا چاہتی ہے، سو میری وائف بھی اب صرف ہاؤس وائف ہے، لیکن مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی یار نہیں کہ اگر سنبل نہ ہوتی تو میں آج اس مقام پر نہ ہوتا۔ سنبل نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے۔ وہ جانتی تھی یہ سپورٹ کیا تھی۔ بڑے ابا یا ابا نے کبھی نہیں جتایا تھا، لیکن امی کے منہ سے کبھی کبھار نکل جاتا تھا کہ کب کب ہاشم نے انہیں مجبور کر کے ان سے روپے لیے تھے۔ اور یہ مرد، یہ آئیڈیل مرد کتنا چھوٹا تھا۔ مونا نے کتنا سچ کہا تھا، سونو کیسی ہو؟ خوش تو ہونا، اتنی اداس، اتنی دل گرفتہ کیوں ہو؟ اسے یوں مسلسل خاموش سر جھکائے کچھ سوچتے دیکھ کر شارب نے آہستگی سے کہا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا، مسکرانے کی کوشش کی، لیکن جیسے سیلاب امڑ آیا۔ سونو، بے قرار ہو کر شارب اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا اور اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ کیا خوش نہیں ہو سونو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے رہے۔ کتنے سالوں بعد وہ روئی تھی، یوں اس طرح بے قرار ہو کر، ورنہ تو جیسے سارے آنسو برفاب کر کے اس نے اپنے اندر اتار لیے تھے۔ مت رو سونو، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں تو سوچ رہا تھا تم بہت خوش، بہت مطمئن، بہت پرسکون ہوگی۔ ہاشم کی کامیابیوں کی خبر مجھے ملتی رہتی تھی، کئی بار تم بھی دکھائی دیں اس کے سنگ کھڑی ہوئی مطمئن سی۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ پلیز مت رو۔ اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ اچھا بتاؤ، کیا کرتی رہتی ہو؟ بابا نے بتایا تھا بچے تو تمہارے مری میں ہوتے ہیں، کیسے ہیں وہ؟ تمہاری طرح ہوں گے، ہے نا؟ اس کا دھیان بٹانے کے لیے وہ پوچھنے لگا، تم اور ہاشم کیا آپ بھی پرچہ نکالتے ہو، لکھتی ہو اس میں؟ پتہ ہے ایک روز میں نے یوں ہی ڈائری کھولی تو تمہاری نظم نکل آئی، یاد ہے نا؟ ان دنوں تم شاعری کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور الٹی سیدھی نظمیں لکھا کرتی تھی، پھر تم یکا یک سیاست میں الجھ گئی۔ میرے پاس تمہاری وہ ساری نظمیں پڑی ہوئی ہیں، مگر تب تو تم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس نے ہتھیلیوں کی پشت سے آنسو پونچھے، اتنے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ ہاں تب، اور کیا تم اب بھی اس طرح اوٹ پٹانگ نظمیں لکھتی ہو؟ اب کیا تھا زندگی میں؟ وہ ہم اور وہ کتابیں اور وہ نظمیں فقط ہیں ڈھیر کاغذ کے۔ یہاں ہم کو کسی نے تاغچے میں رکھ دیا اور ہم کو بھول بیٹھا ہے۔ زبانوں پر اگرچہ لفظ اگتے ہیں، مگر ان کو یہاں اس تاغچے میں 4 سو پھیلے ہوئے منحوس جالے چاٹ لیتے ہیں، اور ایک کپڑا ٹیشو پیپر سے اپنی انگلیوں کو صاف کرتا ہے۔ آنسو پھر اس کی پلکوں کے کناروں پر آ بیٹھے۔ آج کیا ہو گیا تھا؟ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ہاشم ٹھیک تو ہے نا تمہارے ساتھ؟ شارب کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ ہاشم وہ نہیں تھا جیسا نظر آتا تھا، وہ تو بہروپیہ ہے۔ وہ یکدم پھٹ پڑی۔ کوئی تو ہو، کوئی تو جس کے سامنے دل کا درد ہلکا کیا جا سکے۔ اتنے سارے سالوں سے وہ اپنے اندر سارے درد اتارتے اتارتے نڈال ہو گئی تھی۔ یہ کانٹے اس کے جسم و جاں میں چبھے جاتے تھے۔
ایک ایک کر کے وہ سارے کانٹے نکالتی چلی گئی۔ اور ہاشم اکثر راتیں گھر سے باہر گزارتا ہے، وہ غاصب ہے۔ دولت کے یہ ڈھیر جو اس نے اکٹھے کیے ہیں جائز نہیں ہیں، اسے اہل وطن یا وطن سے محبت نہیں ہے۔ وہ تو صرف غزالہ کے باپ کو نیچا دکھانے کے لیے سیاست میں آیا تھا، اپنا آپ منوانے کے لیے، اور اب اس نے اپنا آپ منوا لیا ہے اور اب بھی غزالہ سے ملتا ہے اور اس کے سنگ مری اور کاغان میں وقت گزارتا ہے۔ تم نے صحیح کہا تھا شاری کہ ہاشم ایک کمزور کردار کا آدمی ہے، لیکن میں کیا اب کچھ ہو سکتا ہے سونو؟ کیا تم واپس پلٹ سکتی ہو؟ اور اگر ایسا کر سکو تو میں ہوں نا۔ واپس پلٹنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا، غلط اٹھنے والے قدم بعض اوقات چاہیں بھی تو پلٹ نہیں سکتے۔ اس نے آہستگی سے اپنے آنسو پونچھے اور کھڑی ہو گئی۔ شاری، میں نے تم سے محبت کی تھی اور صرف تم سے، لیکن جان نہ پائی، اور جب جانا تو ہاتھ خالی ہو چکے۔ مگر پلیز کچھ مت کہنا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ کچھ بھی مت کہنا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے بھینچ لیا کہ یہاں موسم نہیں اچھے مسافر، تم پلٹ جاؤ۔ بدن کے نرم حصوں کو کسی ریشم کے مرہم میں لپیٹو اور اپنے پاؤں کے تلوے یہاں کی گرم نوکیلی زمین سے دور لے جاؤ، یہاں کی خاک ہوتی رہ گزر سے دور لے جاؤ۔ مسافر تم پلٹ جاؤ کہ اب کیا رہ گیا ہے؟ سنبل کے پاس ایک خالی ویران دل جہاں ریت اٹھتی ہے اور کوئی سبزہ نہیں اگتا اور کوئی پھول نہیں کھلتے۔ شاری، اب واپس نہ جانا اور شادی کر لینا پلیز، اس نے التجا کی، بابا اور بڑی امی کی خاطر، اور ابا اور امی کے لیے، اس امن ہاؤس کے لیے جہاں اب خاک اڑا کرتی ہے وہ مٹی کہ جو سبزہ اگاتی تھی، کہ جو بارش کے پانی میں نہا کر اپنے خوشبو کو دلوں کے ہر علاقے میں اڑاتی تو یہاں آئے ہوئے ویران لوگوں کو اداسی بھول جاتی تھی۔ گزرگاہیں ہوا کے نرم لہجے میں ہمیں نظمیں سناتی تھیں، کتابیں تھیں کہ جو آہستہ آہستہ طلسم جاں کے عقدے کو کسی حیران لمحے میں اچانک کھول دیتی تھی۔ اس امن ہاؤس کی رونقوں کے لیے شارب، بڑی اماں کی بات مان لینا، اور تم سونو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ میرے دل کی زمین پر اب کوئی مسافر کیسے قدم دھر سکتا ہے؟ تپتی جلتی زمین، ریتیلے صحرا کی مانند۔ سو مسافر تم پلٹ جاؤ۔ اس نے برابر کھڑے شارب کو دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ میرا مان رکھنا اور سنو، بابا کو میرا سلام کہنا۔ بابا سے ملے بغیر چلی جاؤ گی؟ وہ سو رہے ہیں نا؟ اس نے پلکیں چپکائیں۔ پھر آ جاؤں گی کل۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے آج وہ ان کے سامنے بھرم قائم نہ رکھ سکے گی۔ ان کی نظریں تو اسے اندر تک دیکھتی تھی، کھوجتی تھیں، اور وہ ہر بار ان سے جھوٹ بول کر ان کی جھولی میں تسلیوں کے بہت سے سکے ڈال دیتی تھی۔ پھر بھی وہ پوچھتے رہتے تھے، تم خوش تو ہونا سونو؟ ہاشم اچھا ہے نا تمہارے ساتھ؟ اور پتہ نہیں کیوں بابا سے مل کر ہمیشہ اسے اس شہزادی کی کہانی کیوں یاد آ جاتی تھی جسے اس کے باپ نے بہت ناز و نام سے پالا تھا، اور جسے 7 گدوں کے نیچے پڑی ہوئی گلاب کی پتی بھی سونے نہیں دیتی تھی، اور جس نے اس باپ کو دھوکہ دیا تھا، اور اس نے بھی تو سب کو دکھی کر دیا تھا، ان سب کو جنہوں نے اسے اس شہزادی کی طرح ہی چاہا تھا، وہ بھی تو اتنی ہی نرم و نازک سی گلاب کی پتی سے ڈسٹرب ہونے والی۔ اور بابا نے اس بادشاہ کی طرح ہی سونو اگر پلیز شارب، اس نے پھر اسے کچھ کہنے سے روک دیا اور سر جھکائے امن ہاؤس سے باہر نکل آئی کہ اسے اسی تاکچے میں واپس جانا تھا جہاں پر لفظ اگتے تھے، مگر ان کو وہاں اس تاکچے میں 4 سو پھیلے ہوئے منحوس جالے چاٹ لیتے تھے، اور ایک کپڑا ٹیشو پیپر سے اپنی انگلیوں کو صاف کرتا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔